السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک شاندار ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے جب ہوائے بہار چلتی ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ مرزا۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں کہ محبت زندگی ہے، محبت فلاں فلاں، محبت پر لمبے لمبے ڈائلاگ لکھے جا سکتے ہیں۔ خیر حقیقی کرداروں کو اس جذبے میں ڈوبا ہوا دکھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ رشتہ سمجھوتے کی چادر میں ڈھکا ہوتا ہے۔ چادر کھینچ لی جائے تو اندر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اس کی سبز آنکھوں کے پار گہری سنجیدگی مستور تھی۔ اس سنجیدگی میں ہلکی کاٹ بھی تھی۔ اپنے جملے کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس نے کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے کاٹن کے ریڈی میڈ سوٹ میں نکھری نکھری نظر آتی حیا علی کو دیکھا، جو سر جھکائے اپنی سیڈول کلائیوں میں چمکتی چوڑیوں کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ حیرت ہے سر، آپ میرٹ حضرات بھی محبت کو بے حقیقت سمجھتے ہیں، محض تفریح یا وقت گزاری؟ فلائٹ لیفٹیننٹ عامر رضا کے لہجے میں شرارت آمیز حیرانی تھی۔ ینگ مین، شادی کے بعد ہی تو اصل حقیقتیں بے نقاب ہوتی ہیں، کیسے کیسے پردے چاک ہوتے ہیں۔ چوڑیاں بہت زور سے چھنکی تھیں۔ دراصل وہ ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کو سب کی توجہ بٹی تھی۔ ونگ کمانڈر شاہ میر خان نے اپنی خوش اندام بیوی کو محفل سے اٹھتے دیکھا، پھر دوبارہ اپنی کافی اور حاضرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم دوسروں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں اپنے بارے میں کہہ سکتے ہو شاہ میر خان، کہ خدا نے شاید تمہارا دل محبت کرنے کے لیے نہیں بنایا، جبکہ دوسروں کے لیے محبت یقیناً خوبصورت جذبہ ہے جو جھلستی دھوپ کو چھاؤں میں بدل دیتا ہے، جو اس جذبے کی قدر کرنے والوں کا دامن خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور یوں بھی نفرت اور محبت ایک ہی دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ نہ صرف ڈرائنگ روم بلکہ طویل راہداری بھی عبور کر گئی تھی۔ فلرٹ، وقت گزاری اور لمحوں کو محض رنگین کرنے والے لمحات کو ہم محبت نہیں کہہ سکتے سر۔ محبت تو الوہی جذبہ ہے، دل کی سرزمین سے پھوٹنے والا۔ اس کی حقیقت سے انکار کرنا بذات خود اس جذبے سے ناآشنا، اس کے لمس سے محروم ہونا ہو سکتا ہے۔ بلال نیازی، جو عنقریب اسکواڈرن لیڈر کا عہدہ سنبھالنے والا تھا، اس گفتگو میں پہلی بار شامل ہوا تھا۔ اس نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور دلچسپی سے اس کی گفتگو سنتے ہوئے مسکرانے لگا۔ شاہ میر خان لمحہ بھر کو چپ ہو گیا اور بڑی سنجیدگی سے بلال نیازی کو دیکھنے لگا۔ دوسرے پل اس کے انابی لبوں کی تراش میں مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی میں تو محض عام سی بات کر رہا ہوں، چلو یوں ہے تو یوں ہی صحیح۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس موضوع کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تم جیت گئے بلال احمد نیازی، ہم ہار گئے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ بلال کے ہمراہ دوسرے سارے آفیسر بھی مسکرا دیے۔ ڈنر کے بعد کافی کا آخری دور چل رہا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سب اٹھنے لگے، اس لیے کہ سبھی پی اے ایف کے جوان تھے اور صبح ڈیوٹی پر موجود ہونا سب کا ضروری تھا۔ آج ونگ کمانڈر شاہ میر خان نے ایئر فورس کے نوجوانوں کی دعوت کی تھی۔ وہ سب فلائنگ آفیسر سے فلائنگ لیفٹیننٹ کا نیا عہدہ سنبھالنے والے تھے۔ وہ سب بے حد خوش تھے اور خاص کر اپنے ونگ کمانڈر کی اس عزت افزائی اور خوش اخلاقی سے خاصے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ریئلی سر، نائس ٹو میٹ یو۔ آخری ہاتھ بلال کا تھا، جس کے لہجے میں حقیقی مسرت چھلک رہی تھی۔ می ٹو، اس نے ہولے سے تھپک دیا۔ وہ پورا گروپ اپنی اپنی سواریوں کی طرف بڑھ گیا۔ زبردست یار، زبردست چیز ہیں یہ اپنے شاہ میر خان۔ عامر رضا ازحد امپریس دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں یار، میں تو کوئی ایجڈ خیال کر رہا تھا۔ سفید بالوں اور کرخت چہرے والا بوڑھا، یہ تو بہت ینگ ہے اور ہم سب سے زیادہ اسمارٹ اور اٹریکٹیو پرسن، کیوں بلو؟ فیاض نے اسے ٹھہوکا مارا۔ وہ جیسے گہری سوچ سے نکلا۔ تمہاری تو شاید رشتہ داری ہوتی ہے ان سے تو نہیں، ان کی وائف سے۔ فرسٹ کزن ہے میری۔ وہ فیاض کے ساتھ اس کی جیپ میں چڑھ گیا۔ او اچھا، نئی اطلاع ہے۔ فیاض نے جیپ سٹارٹ کر دی، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ ایسی ہی خاموشی اس بڑے سے بنگلے پر بھی چھا گئی تھی ان لڑکوں کے جانے کے بعد۔ ملازم استادی سے ڈرائنگ روم کی ترتیب درست کر رہے تھے۔ شاہ میر خان انتہائی تھکن محسوس کرتے ہوئے اپنی خوابگاہ میں آیا تو لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا۔ زندگی دو طرح سے گزاری جاتی ہے، ایک سلگتے ہوئے، دوسرے سلگاتے ہوئے۔ دروازے پر ہی جم کر اس نے کھڑکیوں کے ریشمی پردوں کو برابر کرتی حیا علی کو دیکھا۔ مگر میں سلگاتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر بعد اس کے ذہن کی تنابیں پردوں کی ڈوریوں کی طرح ڈھیلی پڑ گئیں۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ بہت عمدہ بولتا ہے۔ محبت کے موضوع پر خاصی ریسرچ معلوم ہوتی ہے بلال نیازی کی، بلکہ ذاتی تجربہ۔ شاہ میر کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں بڑی عجیب سی محسوس ہوئی۔ اس کی نازک انگلیاں پردے پر لرز گئیں۔ کتنی بار دل چاہا کہ وہ اندر جا کر بلال کے منہ پر ہاتھ رکھ کر
اسے اپنی اسی سادگی میں مزید بولتے رہنے سے روک دے۔ آہ! مگر وہی ہوا جس دھڑکے کی آہٹ دل پر دستک دے رہی تھی، وہ پلٹی۔ میں آپ کو پہلے بھی ہاں۔ اس کی آواز کا گلا شامیر خان نے ہاتھ اٹھا کر گھونٹ دیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑی سرد سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے بھی 10 بار یہ کہانی سنا چکی ہو کہ بلال احمد نیازی کزن ہی نہیں تمہارا بہت اچھا دوست ہے، اور 5 سال کے طویل وقفے کے بعد تمہارے تایا تمہارے یہاں آ گئے اور تم دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ تمہاری تائی نے تمہیں بلال کے لیے مانگنا چاہا، مگر افسوس صد افسوس کہ تمہارے پاپا ہمیں زبان دے چکے تھے۔ تمہاری انگیجمنٹ مجھ سے ہو چکی تھی اور 6 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی، اور بدقسمتی سے ہو بھی گئی۔ اس نے ٹھہر کر اس کے لال انگارہ چہرے کو دیکھا۔ انتہائی تصدیق آمیز انداز تھا۔ وہ چپ رہی۔ پستول کی زد پر وہ اسے اس کی کہانی پر یقین نہیں دلا سکتی تھی، اس کے اندر شک کے پلتے لاوے کو بجھا نہیں سکتی تھی۔ نہ جان دیکھ کر وہ کوئی ایسا یقین دلانا چاہتی تھی۔ درمیان کے 6 ماہ کی کہانی تو تم کھا گئی حیا خان نیازی۔ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ تم نے شادی سے ٹھیک 25 دن پہلے کوئی جی ٹائپ زہر کو پی کر خودکشی کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ شخص اس وقت کتنا مختلف لگ رہا تھا اس شخص سے جو اپنے سٹاف کے درمیان ہوتا ہے، جس کی شان میں ایئر فورس کا ہر لڑکا قصیدہ پڑھتا نظر آتا ہے، جس کے لبوں کی مسکراہٹ پر سو جان سے یہ لڑکے فدا نظر آتے ہیں، جو نرم ریشم کی طرح ہے، اور یہاں اس بند کمرے میں اس کے سامنے چٹان کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ کوئی دیکھے سنے تو یقین ہی نہ کرے، کیسے پرت پرت اترتا ہے یہ شخص۔ اسے لگا اس چٹان سے ٹکرا کر اس کا وجود پاش پاش ہو جائے گا۔ چلیں تھوڑی بھڑاس اور نکل گئی آپ کی۔ وہ آہستگی سے ہنسی، ایسی ہنسی جس میں بجھے دھوئیں کا رنگ تھا۔ شامر خان نے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کا لیمپ روشن کر دیا، جو اشارہ تھا تمام لائٹس آف کر دینے کا۔ اس نے بھی سارے بٹن آف کر دیے اور کمرے سے جانے لگی کہ اس کی بھاری آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ میرا لائٹر اور سگریٹ دینے کی زحمت گوارا کر لو۔ اس نے کسی روبوٹ کی طرح بیڈ کی سائڈ دراز سے روث مین کا پیکٹ اور لائٹر اٹھایا اور اس کی طرف آئی۔ گہری گہری سبز آنکھیں جو مدھم اندھیرے میں چمک رہی تھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس نے بڑے ہوئے ہاتھ پر دونوں چیزیں رکھ دیں کہ اس کی مردانہ مضبوط انگلیوں نے اس کی نازک ریشم جیسی انگلیوں پر اپنی گرفت کر دی۔ اف! حیا علی کا دل سینے کی دیوار سے ٹکرا کر رہ گیا، خون میں اشتعال سا آ گیا، مگر اس نے بڑی سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جہاں آزار دینے والی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اسے ہرٹ کر کے شاید حظ اٹھا رہا تھا، اس کی بے بسی پر لطف لے رہا تھا۔ اذیت کا ایک احساس اس کے رگ رگ کو چھو گیا۔ کچھ تو بولو کہ یہ خاموشی کا جادو ٹوٹے، یوں ہی چپ چاپ سلگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کہنے سے تو دکھ اور سوا ہوتا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سرت سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دو دلوں کے درمیان موزن کدورت میں جیسے تندی آئی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف بلال نیازی تھا، جو کسی عذاب کی طرح مسلط ہو گیا تھا، اب اسی شہر میں پوسٹ ہو کر آ گیا تھا۔ 1 سال اس نے زندگی کو بڑے مختلف انداز سے بھرتا تھا، اور اب بھی ہر لمحہ نیا رنگ لے کر اس کی زیست میں اتر رہا تھا۔ کہاں اس حسین ساتھی کی ہمراہی کا خواب دل میں پھول کھلا دیتا تھا، اور اب کہاں خار ہی خار جیسے روح میں اگ آئے تھے۔ بی بی کوئی کام ہے کیا؟ ملازمہ اسے لیونگ روم میں دیکھ کر بھاگی آئی۔ نہیں تم جاؤ۔ ہاں سنو، 1 کپ کافی بنا کر دے جاؤ۔ اس نے بالوں سے ہیئر بینڈ نکال کر سر جھٹکا اور دونوں ہاتھوں سے گردن دبائی۔ ریشمی بالوں کے لچھے شانوں سے ٹکرا کر کمر پر جھولنے لگے۔ شادی کے بعد سے اس نے کب بلال سے ناطہ رکھا تھا؟ شامیر کے ساتھ جب وہ اس شہر میں چلی آئی تو بلال ہی کیا سارے ہی لوگوں سے جیسے ناطہ توڑ بیٹھی، مگر سال بھر بعد بلال فلائٹ لیفٹیننٹ بن کر اسی شہر میں آ گیا تھا۔ یہ خبر بھی اسے شامر خان نے ہی دی تھی۔ کیسی شک کی لہریں اٹھی تھیں اس کی سبز جھیلوں سے کہ وہ لرز کے رہ گئی تھی۔ یہ مرد کا دل جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا ہی شدید تنگ۔ سمٹنے پر آ جائے تو دل میں سمائی تصویر کا بھی دم گھٹ جاتا ہے۔ ملازمہ کافی کا بڑا سا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے گہرے اضمحلال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کتنے خوبصورت منظر آنکھوں کی پتلیوں میں قید تھے، جن کی میٹھی اور مدھر خوشبو آج اس کے ذہن کو جھنجھوڑ کر اس کے اضمحلال میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ گوگی اور ربیہ کے ساتھ آئی تھی ایئر شو دیکھنے۔ ربیہ کے چچا اسکواڈرن لیڈر تھے، اسی توسط سے وہ یہاں پر تھیں، اور وی آئی پی اسٹینڈ میں بیٹھی فضا میں تیرتے پیراشوٹوں میں لٹکے ایئر فورس کے نوجوانوں کی دلیری سے لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ گوگی اس کے کان میں تقریباً گھستی ہوئی بولی، اے حیا، ونگ کمانڈر شامر خان سے ملو گی؟ وہ دھک سے رہ گئی، یوں جیسے دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ مگر یہ کیا؟ دوسرے ہی لمحے دھڑکنیں معمول سے بھی تیز ہو گئیں۔ وہ بدتمیز جانے کب اس کو نہ صرف دیکھ چکی تھی بلکہ تعارفی مراحل طے کر کے اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔
وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتا اس کے عین مقابل چلا آیا۔ تو آپ ہیں مس حیا علی خان۔ اطراف کی سیٹیں خالی تھیں، اکا دکا لوگ دور دور تھے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا، اسے قریب سے دیکھنے کی خواہش لیے، اور ادھر حیا کو اپنے گھٹنوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اگر اس نے دائیں طرف رکھی کرسی پر اپنا کامتا ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً لڑکھڑا جاتی۔ اس نے اب جانا کہ پہلی نگاہ کی محبت کسے کہتے ہیں۔ وہ اپنے فل یونیفارم میں تھا، سبز آنکھوں کی روشنیاں اسے جیسے اپنے دل کے در و دیوار پر حملہ کرتی محسوس ہونے لگیں۔ فطری حیا نے اس کی پلکوں کو جھکا ڈالا۔ وہ دھوپ سے تپی تپی گلابی ہو رہی تھی کہ شامیر خان کی آمد نے تو اسے پورا لال ٹماٹر کر دیا۔ اس پر اس کی بے باک نگاہیں۔ مجھ سے ملنے کی بہت خواہش تھی آپ کو، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر پلکیں اٹھائیں تو وہ ذرا سا ہنس دیا، اور حیا کے دل سے ایک بار پھر اس کا اختیار چھن گیا۔ آپ کی کزن تو یہی کہہ رہی ہیں۔ اس نے گوگی کی سمت اشارہ کیا۔ واٹ مم، کوئی نہیں، وہ بے ساختہ بول اٹھی، پھر خفیف سی ہو کر گوگی کو گھورنے لگی جو دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ جناب کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، یہ تو بس اتفاق ہی سمجھ لیجئے۔ گوگی کو بھی شاید اپنی اس احمق کزن پر رحم آ گیا تھا۔ وہ شامیر سے مخاطب تھی۔ اتفاق کیسے سمجھ لوں، یہ تو باقاعدہ منصوبے کے تحت آئی ہیں، یہ لائی گئی ہیں۔ چلیں یہ سمجھ لیتے ہیں، وہ خوش دلی سے بولا۔ اس کی نظریں اب بھی اس کے شرم سے تپتے چہرے پر ٹکی تھیں، جیسے ان لمحوں کو وہ بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پلیز گوگی اب چلو۔ وہ گھبرا کر دونوں کو التجا آمیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، آپ آئی ہیں جس مقصد کے لیے، اسے تو پورا کیجئے۔ میرا مطلب ہے کمال دیکھیے ہمارے جوانوں کے، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی ساری شوخی تراری اس ایئر فورس کے بندے کی موجودگی اور اس کی سبز نگینوں کی محویت نے جذب کر لی تھی۔ اس سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، پلکیں اٹھاتی تو لگتا جیسے ہر شے پر دو سبز آنکھوں کا سبزہ پھیل گیا ہو۔ اوکے مس گوگی، آئی ایم تھینکفل ٹو یو۔ یہ مختصر مگر حسین ملاقات مجھے بہت خوشی دے گئی ہے۔ اس نے گوگی کو ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک آخری مگر بھرپور نظر پھر اس پر ڈالی اور قدم اٹھاتا دوسری طرف چلا گیا۔ حیا علی کو لگا وہ اپنی سبز آنکھوں کا رنگ اس کے اطراف چھوڑ گیا ہو۔ ایک عجیب نامحسوس سا کیف اس کی رگ رگ میں پھیل رہا تھا۔ زبردست یار، انکل کی پسند تو لاجواب ہے۔ واپسی کے سفر پر گوگی اور ربیہ کے تبصرے جاری تھے، مگر وہ چپ ایک کیف میں ڈوبی رہی۔ ایمان سے حیا، تو بالکل الو کی پٹھی ہے، بلکہ انتہائی احمق۔ گوگی اسے لتاڑنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے سٹپٹا کر اسے دیکھا۔ کس بات کا؟ ربیہ ہنسی۔ یہ اتنے بہت سے خطابات نوازنے کا۔ شامیر منگیتر ہے تمہارا، اس کے سامنے شرم کا ٹوکرا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ باتیں ہی کر لیتی، ان لمحات کو رنگین ہی کر لیتی۔ سخت گدھی قسم کی لڑکی ہو تم تو۔ بس گونگی بن کر کھڑی رہ گئیں۔ گوگی کی آزاد طبع پر اس کی شرم اور گھبراہٹ بہت گراں گزری تھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ لمحات تو خود ہی رنگین ہو گئے تھے گوگی ڈیئر، اس کی سبززاروں کے عکس سے سجی جھیلوں کی مانند آنکھیں میرے اندر رنگ ہی رنگ بھر گئی ہیں۔ بھئی اب سب گوگی تیرے جیسے بم ٹائپ کے تو نہیں ہوتے نا؟ آخر پہلی ملاقات تھی بیچاری کی، یہی حالت ہو سکتی ہے۔ سنا نہیں وہ گانا تم نے؟ چپ چپ کھڑے ہو، ضرور کوئی بات ہے۔ پہلی ملاقات ہے جی، پہلی ملاقات ہے۔ ربیہ نے مزاحیہ انداز میں اس کا دفاع کیا۔ اس کا مطلب ہے 3-4 ملاقاتیں ضروری ہیں کھلنے کے لیے۔ گوگی کا کہکا بھی برجستہ تھا۔ اس نے زوردار ہاتھ اس کی نازک کمر پر جڑ دیا۔ بس میں جیسی ہوں ویسی ہوں۔ یہ جیسی اور ویسی کیا ہوتا ہے؟ صاف کہو، احمق ہوں، نیری بدھو ہوں؟ گوگی پھر کھلکھلائی۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ گھر پر آ کر گوگی بلال کے پاس لیونگ روم میں ہی ٹک کر اسے شامیر سے اتفاقیہ ملاقات کی رپورٹ دینے لگی۔ ایمان سے بلو ایسا زبردست بندہ ہے کہ اپنی حیا کے نمبر ذرا کم ہو گئے۔ حیا کی طرف منہ کر کے اس نے آنکھ دبائی۔ بلال منہ پھاڑے گوگی کی فضول گوئی سنتا رہا۔ پھر حیا کی سمت دیکھا تو وہ مارے شرم کے یہاں سے کھسک لی۔ گوگی سے کچھ بعید نہ تھا، وہ بدتمیزی پر اتر آتی تو بلال کبھی خیال نہ کرتی۔ تم دیکھو گے تو جیلس ہو جاؤ گے بلو۔ گوگی کے سناٹے دار وار نے بلال کو تڑپا دیا۔ ارے جاؤ، اب ایسی بھی کوئی شے نہیں ہوگا۔ رہا یونیفارم پر سجے بیجز کا چارم تو ڈیئر کزن، مستقبل میں بھی ایسے کئی بیجز لگا کر آؤں گا، مگر اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوگی بلو۔ گوگی پھر شرارت سے باز نہ آئی۔ گوگی، حیا کی چیخ نما پکار پر اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی بلال کے پاس سے اٹھ بھاگی۔ کتنی فضول لڑکی ہو تم، اندازہ ہے تمہیں؟ اس کے کمرے میں گھستے ہی حیا نے اپنی موٹی چپل سے اس کا استقبال کیا۔ وہ بلبلا کر اچھلی۔ تمہیں تو بلو کبھی خیال نہیں رہتا، شروع ہو جاتی ہو، جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہو۔ کیا سمجھ رہا ہوگا کہ میں جان کر اپنے منگیتر سے ملنے گئی تھی؟ اف، حیا کا سوچ کر ہی چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آخر وہ بھائی ہے میرا، چچا ذات ہی سہی۔
اچھا بس بس، جیسے میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ اب زیادہ مشرقی ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلال بیچارے کو کون سا یہاں رہنا ہے، جا رہا ہے فلائی کر کے رسال پور، ٹھیک جگہ ہے اس کے لیے۔ گوگی پاؤں پھیلا کر اس کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی، وہ بھی اس کے قریب چلی آئی۔ ویسے بات سن، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی، اب بتا سچی سچی کہ تجھے شامر خان کیسا لگا، ماموں کی چوائس کیسی ہے؟ گوگی یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے دل میں براہ راست جھانک لینا چاہتی ہو۔ تو بتا تجھے کیسے لگے؟ زبردست A1، مگر یار تجھ سے ایج میں تو خاصا سینئر لگتا ہے۔ آئی تھنک تمہاری اور اس کی ایج میں کم از کم 10 سال کا تو فرق ہوگا ہی۔ 12 کا، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ 32 سال کا ہے۔ ہاں کیا؟ گوگی اس پر جھپٹی۔ تجھے پتا ہے گھنی، اور تو ایمان سے حیا تو اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی لگتی ہے، اب بچ میرے ہاتھ سے۔ اس سے پہلے گوگی مکمل اس پر چیل کی طرح جھپٹ پڑتی، وہ بیڈ سے اتر گئی اور اس پر تکیہ پھینک کر کھلکھلانے لگی۔ وہاں کے لوگ بڑے دل فریب ہوتے ہیں، میرا بہکنا بھی کوئی عجیب نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے، گوگی نے جواباً تکیہ دے مارا تھا، پھر دونوں کی ہنسی ایک ساتھ کمرے کی فضا کو مرتعش کر گئی۔ جاگتے میں بھی سوتی ہیں، کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، بے موسم کلیوں کی صورت، ہولے ہولے کھلتی ہیں، دنیا کی اس بھیڑ میں یوں ہی ایک لمحے کو ملتی ہیں۔ میں نے بھی دیکھی تھیں ایک دن ایسی ہی دو مشل آنکھیں، ہلکی سبز اور بوجھل آنکھیں، یوں تو اب تک جتنی گزری خوش چشموں میں گزری ہے، لیکن ایسے گہرے ساگر، ایسی سمندر آنکھیں، یوں لگتا ہے جیسے میری روح میں راستہ بن جائے گا۔ سیاہ ڈائری اس کے گھٹنوں پر دھری تھی اور وہ خود درخت کے تنے سے ٹیک لگائے نیم آنکھوں میں ایک کیف سمیٹے مسلسل شامیر کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ آہا، ہلکی سبز اور بوجھل آنکھیں، ایسے گہرے ساگر، اوئے ہوئے! گوگی کی مداخلت نے اس کا سارا کیف فوراً چھو کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، لاؤ ادھر دو یہ ڈائری۔ وہ سرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کر گوگی کی طرف لپکی، مگر دھیمے سے ربیہ نے وہ ڈائری اچک لی۔ ایسی سمندر آنکھیں، اللہ رے! ایک ملاقات کا اتنا خمار، جب رچ رچ کر ملاقاتیں ہوں گی تو کسی شاعر کا دیوان بچے گا بھی کہ نہیں، یا سارے ہی گھول کر پی جاؤ گی؟ ربیہ کی بچی آہستہ بول، یہ گھر نہیں ہے، ہم کالج لان میں موجود ہیں۔ وہ ربیہ کی پاٹدار آواز پر سٹپٹا کر اسے ڈانٹنے لگی، تو کالج میں آپ بجائے کسی لیکچر کو رٹنے کے ونگ کمانڈر شامر خان کو رٹ رہی ہیں؟ لگتا ہے اس امتحان میں پورے مارکس ملیں گے۔ وہ چپ چاپ گھاس پر بیٹھ گئی۔ ربیہ نے بھی شرافت سے ڈائری اس کی گود میں ڈال دی تھی۔ میری کتاب ایشو کروائی یا نہیں؟ وہ اس موضوع کو بدلنے کی غرض سے بولی۔ ہم لوگ لائبریری کے بجائے کینٹین چلے گئے تھے، وہ اطمینان سے بولی، اور حیا اسے اور پھر گوگی کو گھورنے لگی۔ تب ہی برگر کی خوشبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے، بتا کر کیوں نہیں گئیں، چٹوری نہ ہو تو۔ بات تو پوری سن لو۔ دراصل شائستہ وغیرہ مل گئی تھیں مجھے، ان سے کچھ نوٹس لینے تھے، سو وہ کینٹین گئیں، ہمیں بھی ساتھ لے گئیں۔ الٹا خرچہ میری جیب پر پڑا، پھر کہیں جا کر یہ ملے، لو مرو۔ اس نے رول کیے نوٹس اس کے آگے ڈال دیے۔ حیا نے جھٹ سے اٹھا لیے۔ تھینکس گاڈ۔ اچھا گوگی، آج تیری گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے؟ وہ یہ استفسار کرتے ہوئے ہنس دی تو گوگی نے اسے گھورا۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے، چلو گی؟ کچھ کتابیں لینی ہیں، اور بلو کے لیے گفٹ بھی، وہ کل صبح جا رہا ہے، اور پرسوں اس کی برتھ ڈے بھی ہے، پیشگی دینا پڑے گا۔ اس نے تفصیل اس کے گوشے گزار کر دی۔ محترمہ، اتنی ساری بکواس میں میری گاڑی کے پیٹرول کا کیا تعلق؟ بڑی کمینی ہو۔ اچھا ہوا مجھے بھی یاد دلا دیا، میں بھی اس بانگو کے لیے کچھ لے ہی لوں گی۔ اب تم دو گی تو لازماً وہ مجھ سے گفٹ لیے بغیر رہے گا نہیں۔ گوگی فوراً راضی ہو گئی، پھر ربیہ کے مسکراتے لبوں پر ایک نظر ڈال کر اپنی بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے ریسٹ واش پر نظر کرتے ہوئے بولی، تمہارا آخری پیریڈ شاید میڈم آسما کا ہوتا ہے نا؟ میرا تو فری ہے، میں تمہیں یہیں ملوں گی، تم آ جانا، مگر ہاں کتاب ایشو کرواتے ہوئے ہی آنا۔ حیا نے سر ہلا دیا۔ وہ تینوں کھڑی ہو گئیں۔ گوگی کی بتائی اسی جگہ پر وہ کتاب ایشو کرا کے آئی تو یہاں گوگی اور ربیہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کتاب ایشو کراتے کراتے ویسے ہی دیر ہو گئی تھی۔ یہ تو لائبریرین سے اس کے دیرینہ تعلقات تھے، جس کے باعث اس نے کالج آف ہونے کے بعد بھی اس کو کتاب ایشو کر دی تھی۔ کالج گیٹ تو جوں ہی کھلتا لڑکیاں بھاگم بھاگ نکل جاتیں، جیسے پنجرہ کھلتے ہی بے قرار پنچھی۔ اللہ، یہ گوگی کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی، اس کی گاڑی کو ڈھونڈنے لگی، مگر اکا دکا گاڑیاں ہی رہ گئی تھیں۔ گوگی کی سفید آلٹو یوں غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، مگر پھر بھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر گاڑی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اپنی گاڑی سے ٹیک لگایا ہوا وہ شخص اس کے اعصاب کو ایک لمحے کے لیے سن کر گیا۔ وہ شامر خان تھا، گلاسز کو پیشانی پر ٹکائے۔ آپ یہاں؟
وہ خود کو سنبھال کر تہیہ سے بس اتنا ہی کہہ سکی اور یہاں وہاں نظریں دوڑائیں، شاید گوگی دکھائی دے جائے۔ ادھر شامر خان اس کے چونکنے اور حیرت پر ایک لہجے کو بھونج کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ یوں حیران ہو رہی ہیں جیسے میری آمد غیر متوقع ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے ہی تو مجھے بلایا تھا۔ واٹ؟ وہ یوں اچھلی جیسے اس کے پیروں میں بم بلاسٹ ہوا ہو۔ میں نے بلایا؟ جی ہاں، مس گوگی نے فون کر کے مجھے آپ کا پیغام دیا تھا کہ آپ ایمرجنسی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ کو کالج سے پک کر لوں۔ آپ کو پتہ ہے میں ساری مصروفیات چھوڑ کر آیا ہوں اور آپ یہاں انجان بن رہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی حیرت دیکھ کر بگڑ گیا، مگر دوسرے پل اسے محسوس ہوا کہ کوئی گڑبڑ کی گئی ہے۔ میں نے اف خدایا، یہ گوگی کس قدر بدتمیز اور فراڈی لڑکی ہے۔ اس کے تو حواس جواب دے رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں مشترکہ بیوقوف بنایا گیا ہے۔ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا تو چہرے کے تنے زاویے ڈھیلے پڑ گئے، سبز آنکھیں حیا علی کے گھبرائے پریشان حال چہرے پر جم گئیں۔ گوگی انتہا سے زیادہ بدتمیز ہے۔ وہ سخت بے بسی محسوس کرنے لگی۔ اس نوبت کا تو تصور بھی اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول رہا تھا۔ میں تو کم از کم اس کا شکر گزار ہوں، اتنی خوبصورت سچویشن کریٹ کی ہے اس نے۔ حیا گیٹ ان پلیز۔ وہ اس کا تذبذب محسوس کرتے ہوئے قدرے اپنائیت کا احساس دلانے والے لہجے میں بولا، اور یوں بھی حیا علی کالج گیٹ کے سامنے مزید کھڑی رہ کر کوئی تماشا بننا نہیں چاہتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ سیٹ پر ڈھہ گئی۔ گاڑی سبک رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی، ساتھ ہی میوزک بھی گونجنے لگا۔ سوچا نہیں، اچھا برا، دیکھا سنا کچھ بھی نہیں، مانگا خدا سے رات دن تیرے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک شام کے سائے تلے بیٹھے رہے وہ دیر تک، آنکھوں سے کی باتیں بہت، منہ سے کہا کچھ بھی نہیں، مانگا خدا سے رات دن۔ بڑی رومانٹک سی فضا رچ گئی تھی۔ حیا کو سبز آنکھوں کا طلسم جکڑے ہوئے تھا، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ محبوب کی ایک پیار بھری نظر کس طرح چہرے پر گلال بکھیر دیتی ہے۔ مجھے آج گوگی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، وہ اس طلسمی فضا کا سحر توڑنے کی غرض سے بولی تو وہ چونکا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی۔ مجھے تو اس وقت بے حد بھوک لگ رہی ہے، غالباً یہ ٹائم بھی لنچ کا ہے۔ اس کا ارادہ ریسٹورنٹ کی طرف جانے کا تھا۔ ادھر حیا کا دم اٹکنے لگا۔ اف گوگی، خدا تجھے سمجھے، کہاں پھنسا دیا۔ اب میں ان کے ہمراہ ہوٹلنگ کروں گی؟ ہائے اللہ، خاندان بھر کے اتنے بہت سے لڑکوں میں سے کسی نے دیکھ لیا، کوئی جان پہچان والا نظر آ گیا تو کیا سوچے گا؟ اس کی نگاہیں یکدم شاپنگ سینٹر پر گئیں تو وہ باختیار بول اٹھی، آپ یہاں کچھ دیر گاڑی روک سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اس شاپنگ سینٹر کے پاس مجھے بلو کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اس کے پیر کا دباؤ بریک پر پڑا، گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے رخ موڑ کر استجاب سے اس کی طرف دیکھا۔ دراصل بلال کی برتھ ڈے ہے تو پرسوں، مگر کل صبح سویرے وہ ہری پور جا رہا ہے۔ اسے آج گفٹ پیشگی دوں گی۔ بلال میرا کزن ہے۔ وہ اس کی الجھن رفع کرتے ہوئے سادگی سے بولی۔ اس کی نظریں شاپنگ سینٹر کی طرف تھیں، شامر خان کے رنگ بدلتے چہرے اور پیشانی پر ابھرنے والی شکنوں پر نہ پڑیں۔ بہت ضروری ہے کیا؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ معدوم ہو چکی تھی، لہجے میں ہلکی تلخی اور ناگواری تھی جو حیا علی محسوس ہی نہ کر سکی۔ جی، بے حد ضروری۔ آپ نہیں جانتے اسے وہ گفٹ کا کس شدت سے منتظر ہوگا۔ میری جان کو آ جائے گا۔ پلیز صرف چند منٹ لوں گی۔ اس نے اپنا بیگ سنبھالا اور اس کے سر ہلاتے ہی گاڑی سے اتر آئی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ شامیر کے ہمراہ وہ شاپنگ سینٹر میں داخل ہوئی تھی، مگر اس کا دھیان اس خوبصورت ہمسفر اور سفر پر نہ تھا، بلکہ سارا دھیان بلال کے گفٹ کی طرف تھا۔ کیا لے اور کیا نہ لے؟ کتنی دیر گھومتی رہی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے ساتھ چلتا ہوا شامر خان سخت قسم کے ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ جانے اپنے اس کزن کے لیے کون سی انہونی اور انوکھی چیز لینے کی خواہاں تھی۔ کتنی چیزیں شامیر نے بتائیں، مگر اسے تو کوئی آفاقی گفٹ مطلوب تھا۔ یہ رنگ بلو کو پسند نہیں، پرفیوم بلال کے پاس خاصی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر اس نے گفٹ پسند کیا اور پیکنگ کور لے کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیلے تھے جو جانے کیوں شامر خان کو ایک آنکھ نہ بھائے۔ اس کی ساری شوخی گم ہو چکی تھی، یکدم ہی بڑا سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ واپسی کا سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ اس نے اس کے خوبصورت بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی۔ ایک لمحے کو حیا نے حیران ہو کر پلکوں کی جھالریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر قدرے ممنوع ہو کر مسکرا دی۔ تھینک یو۔ اس کے خیال میں اس شخص نے اس کی گھبراہٹ، شرم کا لحاظ کرتے ہوئے لنچ کا پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ اس کا دل اس کی عظمت اور احترام میں سرشار ہو گیا۔ اندر آئیے نا، وہ رسماً اسے آفر کرنے لگی، مگر اس نے ہلکے سے مسکرا کر انکار کر دیا۔ آؤں گا ایک دن ضرور، پورے استحقاق کے ساتھ۔ وہ تیزی سے گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا۔
وہ اسی جملے پر سرخ سی کتنی دیر خوبصورت جذبوں کے حصار میں اڑتی دھول کو دیکھتی رہی۔ پھر اندر آئی تو پہلا ٹکراؤ گوگی سے ہوا، جو بدتیسی کی نمائش کرتی ملی، جیسے اس خوبصورت اور رومانٹک سچویشن کریٹ کرنے کے بعد داد وصول کرنا چاہتی ہو۔ تجھے تو میں ابھی بتاتی ہوں، گوگی کی بچی۔ اس نے ساری چیزیں لابی کے صوفے پر پھینکی اور اس کی طرف بڑھی۔ چہرہ دیکھو کیسا کھلا کھلا گلاب ہو رہا ہے۔ اب زیادہ بنو مت، یہ بتاؤ کیسا رہا سفر اور ہم سفر۔ گوگی کی نظریں چیزوں پر پڑیں تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاتھ مت لگانا کسی بھی چیز کو، یہ بلال کی برتھ ڈے کا گفٹ ہے۔ اس نے اسے خبردار کیا تو وہ حیرت سے اس کی طرف گھومی۔ کیا مطلب؟ تم بلال کے لیے یہ سب لینے گئی تھیں؟ گوگی کے لہجے کی الجھن محسوس کر کے وہ کھلکھلا پڑی۔ آف کورس کزن، کالج کے راستے ہی میں شاپنگ سینٹر آیا، میں نے گاڑی رکوا لی اور ان سے درخواست کی کہ بلال کے لیے گفٹ لینا ہے۔ انہوں نے پوچھا ضروری ہے؟ میں نے کہا بے حد ضروری۔ مائی گاڈ حیا، تم نے یہ سارا وقت اس احمق گدھے بلال کے گفٹ میں ضائع کر دیا۔ اتنا خوبصورت موقع گنوا دیا۔ وہ لہرا کر صوفے پر گر گئی اور حیا کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس سے بڑھ کر احمق دنیا میں نہ ہو۔ بیوقوف لڑکی، میرا خیال تھا تم دونوں کسی خوبصورت کیفے میں لنچ کرو گے، پیاری پیاری باتیں ہوں گی، ملاقاتوں کی فرمائش ہوگی اس جانب سے اور تمہاری طرف سے شرمیلا سا اقرار۔ لعنت ہے تمہاری اس خوبصورت شکل پر اور اس بیوقوف ایئر فورسیے پر۔ تمہیں بلال کی برتھ ڈے کی شاپنگ کرا دی، بس اور منہ اٹھائے چلے آئے جیسے میں نے اسے اتنے کوسوں سے اس کام کے لیے تو بلایا تھا۔ حیا نے کشن اس کو دے مارا۔ وہ بے حد نائس ہیں گوگی، اور نہ میں ایسی چھچوری باتیں پسند کرتی ہوں۔ خبردار آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں پھوپھو جان کو بتا دوں گی۔ وہ اسے دھمکا کر لابی سے نکل گئی۔ وہ اپنی ساری محنت کے رائیگاں جانے پر شدید قسم کے افسوس میں مبتلا تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر بازو ہٹا کر آنکھیں کھولیں تو اس پر جھکا شامیر خان ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر پیچھے ہٹا تھا۔ اسے سوتا سمجھ کر اس پر کمبل ڈال رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس سنگ دل کو دیکھنے لگی جس کی یہ عنایت اس کی توقع کے خلاف تھی۔ اتنی سردی میں اے سی فل کھولے اور بغیر کچھ اوڑھے سو رہی ہے، بیمار ہونے کا شوق ہے؟ وہ خفیف سا ہو کر چٹک کر بولا۔ صبح کا دھندلا اجالا پھیل کر لیونگ روم میں اتر آیا تھا۔ مجھے سردی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ساری خوش فہمی منٹوں میں جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ احساس رکھا کرو، مجھے احساس سے عاری اور بیمار انسان سخت ناپسند ہیں۔ وہ پلٹ کر لان کی طرف نکل گیا۔ وہ اس کے لہجے کی عادی ہو چکی تھی۔ یہی بے اعتنائی اور کھدرا پن تو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بال سمیٹتی باہر آ گئی۔ آپ صاحب کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گی یا ٹھہر کر؟ ملازمہ بادب اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ تم لگا دو، میں آ رہی ہوں۔ وہ واش روم کی طرف چل دی۔ وہ لان میں ورزش کر رہا تھا۔ جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھنے لگی تو وہ تولیے سے منہ پوچھتا چلا آیا۔ بلیک جاگنگ سوٹ میں اس کا ورزشی جسم نمایاں ہو رہا تھا اور چہرہ لال بھوکا ہو رہا تھا۔ ایک کارڈ اٹھا کر اس کے آگے ڈال کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ انویٹیشن کارڈ تھا، مگر اس نے قطعی کسی تجسس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تب وہ خود ہی بولا، مسعود بخت کے بھائی کا ولیمہ ہے آج، تم چلی جانا، میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکوں گا۔ اس نے کارڈ پر سرسری نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی سنہری آنکھوں کی جھیلوں میں دھند کا غبار پھیل رہا تھا۔ لگتا ہے آپ مجھے صرف پارٹیاں اٹینڈ کرنے ہی کے لیے لے کر آئے ہیں اس گھر میں۔ اس نے کارڈ اٹھا کر ایک طرف پھینکا۔ یہ آپ کے فرینڈ ہیں سارے، ان سے میری کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ اس کا تپا تپا چہرہ اور رندھی آواز شامیر خان کو مسرور کر گئی۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ خوشی اور آزادی کا ایک در تو کھلا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے، ورنہ تم تو اس کی بھی حقدار نہیں ہو۔ اس کا لہجہ یکدم ہی خشک و رکھا ہو گیا تھا۔ حیا نے لہجہ بھر دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر خود آزار سی کیفیت میں ہنس دی۔ آپ کے خیال میں یہ در میرے لیے کسی خوشی یا طمانینت کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں۔ بند کر دیجئے یہ بھی، ان نوازشوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک برس اس کی آس اور خواہش کا خون پی کر رخصت ہو رہا تھا، مگر یہ شخص وہیں کا وہیں کھڑا تھا، اتنے ہی فاصلے اپنی ذات میں سمیٹے، اور اب تو وہ خود بھی اپنی ذات کے خول میں ایسے بند ہوتی جا رہی تھی جیسے ریشم کا کیڑا اپنی ریشمی قبر میں دھیرے دھیرے بند ہونے لگتا ہے۔ میں بحث پسند نہیں کرتا حیا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ برہمی سے اپنی سبز آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر دھاڑا تو وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے وہاں سے اٹھ گئی۔ شام بڑی بے دلی سے تیار ہوئی، جانتی تھی اس شخص کو جو حد سے زیادہ ضدی اور خود سر تھا، اس کے مزید انکار پر جانے کیا تباہی لے آتا۔ وہ اسے ذہنی اذیت ہی تو دینا چاہتا تھا، اور وہ اس حبس بے جا میں پھڑپڑا کر اپنا قصور سوچتی اور ڈھونڈتی رہ جاتی۔ مسعود بخت کی مسز اسے دوسری خواتین سے متعارف کرانے لگیں۔ وہ کچھ دیر ان سب کے درمیان بیٹھی رہی،
پھر اٹھ کر ایک کونے میں جا بیٹھی۔ تب اس کی نظر بلال پر پڑی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ سرت سے اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ بلال کو قریب دیکھ کر اس کا دل شدت سے چاہا کہ سارے آداب بھلا کر لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے گلے لگ کر بلک اٹھے، سارے آنسو بہا ڈالے جو دل کے الاؤ میں دہک رہے تھے۔ کیسی ہو حیا، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے کمانڈر صاحب نظر نہیں آ رہے؟ وہ اسی پرجوش انداز میں اس سے ملا۔ اس کے لہجے میں ویسی ہی خوشگواری تھی جو اپنوں سے مل کر ہوتی ہے۔ آؤ اس طرف آ جاؤ، اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں، یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ بلال نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، بہت کچھ واضح تھا بھی اور نہیں بھی۔ شامیر نہیں آئے؟ نہیں، وہ نہیں آئیں گے، کوئی مصروفیت ہے۔ میں نے سوچا میں یہ فارمیلٹی نبھا دوں۔ تم سناؤ بلو، سب کیسے ہیں؟ ماما، پاپا اور گوگی؟ اس سے ملے تو عرصہ ہو گیا ہے۔ تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ وہ خوش تو ہے نا؟ اس نے بےتاب لہجے میں سب کچھ ہی پوچھ لینا چاہا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں، سب خوش ہی سمجھو۔ ایک عدد گپلو سا بیٹا ہے اس کا۔ وہ خود تم سے ملنے کو بے چین ہے، مگر ایسا لگتا ہے تم سب سے ہی چھپتی پھرتی ہو۔ انکل اور آنٹی تک کو اپنا کانٹیکٹ نمبر نہیں دیا، حالانکہ 6 ماہ ہو چکے ہیں تمہیں اس شہر میں آئے، اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ ایسی طوطا چشم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ شکووں کے باب کھول بیٹھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، شکوے بھی بجا تھے اس کے۔ بڑے زبردست آدمی ہیں تمہارے ہسبینڈ بھی، بہت سحر انگیز اور اٹریکٹیو پرسن۔ ایمان سے حیا، مجھے تو رشک کے ساتھ حسد آتا ہے، بڑی رقابتی جلن محسوس ہوتی ہے انہیں دیکھ کر، لیکن رقیب روسیہ کہنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ وہ اپنے مخصوص بزلہ سنج انداز میں بول رہا تھا، چہرے ہی تو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تم ظاہر پر کب سے مر مٹنے لگے ہو؟ وہ بھی بظاہر خوشدلی کا چولا پہن کر بولی، ظاہر ہی کہاں، باطن بھی عمدہ ہے۔ ایسا زندہ دل اور ویل مینرڈ مجھے پورے اسٹاف میں دکھائی نہیں دیا۔ آفس میں تو ان کے آنے سے رونق ہو جاتی ہے۔ تم بتاؤ، تمہارا دل تو ہمہ وقت گلستان بوستان بنا رہتا ہوگا۔ بھائی سچی بات ہے، میں تو انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ بلال کی باتیں اسے اندر ہی اندر کاٹنے لگیں۔ بڑی اذیت محسوس کر رہی تھی وہ اس کی باتوں سے۔ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی بلو؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شادی؟ ہاں، شادی بھی کر لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگا۔ اپنے جیسی کوئی ڈھونڈ دو تو فوراً کر لوں گا۔ اس کا انداز شرارت امیز تھا۔ وہ بھی بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو نہ روک سکی۔ بڑے دنوں بعد بے ساختہ ہنسی آئی تھی، مگر دوسرے پل اس کی ہنسی کافور ہو گئی، یوں جیسے کسی نے سوئچ دبا کر نغمہ ساز کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ جانے وہ کب آیا تھا اور خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں بلال ایڑیوں کے بل پلٹا تو ونگ کمانڈر شامیر خان کو دیکھ کر چہک اٹھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے زور سے سلوٹ مارا، پھر مسافہ کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ آپ کب آئے؟ ابھی میں حیا سے پوچھ رہا تھا آپ کے متعلق ہی، اس نے کہا آپ نہیں آئیں گے۔ اچھا، میرا ایسا تو کوئی پروگرام نہیں تھا، شاید یہ چاہتی ہوں کہ میں نہ آؤں۔ اس نے ایک چٹتی نظر اس پر ڈالی اور اس کے ریشم جیسے بالوں کے درمیان گھرے چہرے کو کتنی دیر بے ساختہ دیکھتا رہ گیا۔ یوں تو اس کی تیاری بہت سادہ سی تھی، مگر شامیر خان کو جانے کیوں بڑی خاص قسم کی لگی، شاید اس لیے کہ وہ عام دنوں میں بالکل لاپرواہ رہنے لگی تھی خود سے۔ بلال کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اسے زیادہ شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مسعود صاحب بھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے؟ میں بھی سوچتا رہ گیا سر کہ فیاض خان کا ولیمہ اور آپ شرکت نہ کریں، حیرت کی بات ہوتی۔ وہ بلال کی بات پر بڑے تر و تازہ انداز میں مسکرایا تھا۔ اور سناؤ، میری مسز سے کیا باتیں ہوتی رہیں؟ بڑے لمبے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، جی بھر کر باتیں کر لی ہوں گی۔ اس کا لہجہ عام سا ہرگز نہیں تھا، مگر بلال نے محسوس نہ کیا، مگر جسے محسوس کرانا مقصود تھا وہ دل پر کاٹ سی محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا بلال چلا جائے یہاں سے، یا وہ خود بھاگ جائے۔ گھر آ جایا کرو بھائی، میری طرف سے مکمل پرمیشن ہے، آخر کزن ہے تمہاری، اور اس اجنبی خطے میں کوئی تو ملے سے ہمدرد و غمگسار۔ بلال شامیر خان کی بزلہ سنجی اور زندہ دلی کی عادت سے واقف تھا۔ وہ اس کی ہر بات کو مذاق کے انداز میں لے کر ہنس رہا تھا۔ اورنج جوس کا گلاس ویٹر کی ٹرے سے اٹھا کر اس کا سپ بھرتے ہوئے اس نے یوں ہی حیا کی طرف دیکھا۔ یہ تم اتنی چپ کیوں ہو گئیں ایک دم سے؟ لگتا ہے کمانڈر صاحب کا سحر تمہیں جکڑ بیٹھا ہے۔ بلال کی اس سادگی پر وہ سوائے دل جلانے کے اور کیا کر سکتی تھی؟ میرا خیال ہے میں مسز مسعود کی طرف جاؤں، اس نے یہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی، مگر اس کا اٹھتا قدم شامیر خان کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر ٹھٹر گیا۔ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ہاں بھائی بلال، پھر کیا ارادے ہیں شادی وادی کے؟ میں تو بہت جلد تمہارے خوبصورت چہرے پر صحرا دیکھنے کا خواہشمند ہوں۔ ارے سر کہاں؟ وہ بالکل اسکول بوائے کی طرح جھیم کر رہ گیا۔ ہو جائے گی شادی بھی سر۔ لگتا ہے تمہاری کزن کو تمہاری شادی کی اتنی خواہش نہیں ہے، کیوں حیا؟ ابھی تک کوئی اپنے جیسی لڑکی نہیں ڈھونڈ سکی ہو؟ اس کی سب آنکھوں میں بڑی چمک اور کاٹ تھی۔
وہ لفظ نہیں انگارے تھے جو اس کے نازک دل پر وہ برسا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جھلسنے لگی۔ آپ بھی ڈھونڈ دیجیے گا، ایک طرح سے رشتہ داری ہے آپ سے بھی۔ اور پھر بلال تو بہت بڑا فین ہے آپ کا، آپ کی شائستگی کا۔ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، وہ مسلسل اسے گیلی لکڑی کی طرح سلگا رہا تھا۔ بلال نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر شامر خان کی طرف۔ میری چوائس تو بہت فضول سی ہوگی، شامر نے اسے معذرت کی۔ بلال کھلکھلا پڑا، سر یہ تو سراسر زیادتی ہے، حیا کی بھی انسلٹ ہے ایک طرح سے، یہ بھی آپ کی چوائس ہے؟ کہاں بھئی، میری چوائس تو ہرگز نہیں ہے، اس کا جواب، اور ہنسی برجستہ تھی۔ یہ خالص ارینج میرج ہے، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ زیادہ جانتا تھا ان کے بارے میں، مگر تم کم از کم ایسی غلطی ہرگز مت کرنا، خوب پرکھ کر دیکھ کر کرنا۔ وہ خوشگوار لہجے میں گویا اسے نیک مشورے سے نواز رہا تھا۔ بلال صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اوکے بوائے، پھر ملیں گے، شاید تمہاری کزن بہت تھک گئی ہیں۔ اس نے بلال کا شانہ تھپکا اور حیا کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ تبھی فلائٹ لیفٹیننٹ جواد شیخ نے بلال کی طرف آ کر اسے ایک دھموکہ رسید کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ واپس آ جائیے، وہ کپل جا چکا ہے۔ بلال چونک گیا۔ یار کیا زبردست وائف ہے کمانڈر صاحب کی، تم بھی نرے گاؤدی ہو، اتنا زبردست پیس ان کے حصے میں ڈال دیا۔ ایسی حسین دوشیزہ میری کزن ہوتی تو خود ہی چٹ منگنی پٹ بیاہ رچا لیتا۔ جواباً بلال نے اسے گھونسا رسید کیا اور اس کے ہمراہ دوسری طرف نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ جواد شیخ کے جملے نے شامر خان کے دل کی دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بجائے اسٹیج کی طرف جانے کے سرت سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو جب یہاں آنا ہی تھا تو میرے ساتھ کیوں نہیں آ گئے؟ جھوٹ کیوں بولا؟ کیا مقصد تھا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی منتشر اعصاب کے ہمراہ چیخ پڑی، جبکہ اس نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ گاڑی کھلی سڑک پر ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مقصد تو جو بھی تھا، بہرحال تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا نا؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جواد شیخ کی طرح کہ بلال تم سے دستبردار کیسے ہو گیا، وہ تو بہت آسانی سے تمہیں پا سکتا تھا۔ اٹس ٹو مچ شامر خان، بند کریں یہ بکواس۔ اس کے نازک احساسات پر بہت بھاری ضرب پڑی تھی۔ آپ اس حد تک پستی میں اتر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنا تنگ ذہن ہے آپ کا، کتنی سطحی سوچ ہے آپ کی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ حیا علی خان، مجھ سے فرشتہ ہونے کی امید مت رکھو، میں بھی وہی عام سا مرد ہوں، اسی دنیا کا، اسی معاشرے کا انسان۔ میں کوئی افسانوی یا ماورائی شے نہیں ہوں کہ تمہارے کردار پر آنکھ بند کر کے یقین کر لوں۔ وہ کردار جو مشکوک بن کر میرے سامنے آیا ہے، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے یہ سب۔ وہ احتجاجاً چلائی۔ چلاؤ مت، اس نے گاڑی بنگلے کے پورچ میں جھٹکے سے روک کر اسے کرخت نظروں سے دیکھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جواب دو، کیوں تم نے شادی سے فقط 25 دن پہلے خودکشی کی کوشش کی تھی؟ تمہاری وہ بلال سے انڈرسٹینڈنگ، وہ بےتابیاں جسے تم دوستی کا نام دیتی رہیں، مجھ سے مخفی نہیں تھیں۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی کھلتی آنکھیں گاڑے کہہ رہا تھا، مجھے جواز بتاؤ اس خودکشی کا۔ اس نے گھائل نظروں سے اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، ایسے جیسے سورج کے ڈوبنے کا لمحہ ان آنکھوں میں ٹھہر گیا ہو۔ وہ لمحہ بھر بس چپ کی آنچ سے دہکتی نگاہوں سے بے یقین بے مہر چہرے کو دیکھے گئی، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر کر تقریباً بھاگتی اندر گم ہو گئی۔ شامر خان لب بینچے بیٹھا رہ گیا۔ کاش حیا علی تم میری زندگی میں داخل ہی نہ ہوتی، تم بہت ظالم ہو، انتہائی ظالم۔ اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مارا، اسے اپنا سینہ کھنڈر ہوتا محسوس ہوا۔ یہ رات دونوں پر بہت بھاری تھی، مگر حیا علی تو نئے سرے سے جل رہی تھی۔ نہ بلال سے ملاقات ہوتی، نہ اس کی روح میں وہ شخص ایسے نشتر اتارتا۔ وہ لیونگ روم کے صوفے پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس نے دکھ کے سمندر بنائے میرے لیے، کمال شخص تھا، کہنے کو میرا اپنا تھا۔ اس کا دل سینے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا۔ اس نے کشن سر کے نیچے ٹکا کر آنکھیں موند کر اپنے آپ سے جیسے نجات پانے کی کوشش کی کہ اسی دم فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ اندر باہر کے سناٹے میں سے یہ گھنٹی بڑی مہیب اور خوفناک محسوس ہوئی۔ اس نے بے دلی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، دوسری سمت بلال تھا۔ وہ جیسے اس کی آواز سے اپنے اعصاب ٹھٹھرتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ حیا تم ہی ہو نا؟ ہاں میں ہی ہوں۔ اس کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ بکھر گئی۔ خیریت، ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی تو ملاقات ہوئی تھی، پھر فون کی کیا ضرورت آ پڑی؟ پتہ نہیں کیوں وہ جتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے جتا دیا کہ اسے فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی ملاقات نے ہی تو الجھن پیدا کر دی ہے مجھے۔ تم نہیں لگی، اور شامر خان وہ نہیں جو ہیں، یا پھر جو ہیں وہ در حقیقت نہیں ہیں۔ بلال کی آواز میں وہ الجھن ظاہر تھی جو اسے درپیش تھی۔ اس کا دل لحظہ بھر کو دھڑکنا بند ہوا تھا۔ یہ وقت فون کرنے کا نہیں ہے، نہ ان باتوں کا۔ تو کس کا ہے؟ سونے کا ٹائم دیکھ رہے ہو؟ اس نے بھی کھٹ سے جواب دیا۔
تو پھر تم کیوں نہیں سوئی؟ جاگ رہی ہو؟ غالباً یہ بیڈ روم تو نہیں، لیونگ روم ہے۔ اف بلو، وہ بس اتفاق سمجھ لو۔ یہاں سے گزر رہی تھی کہ گھنٹی بج اٹھی۔ اس کا لہجہ چاہنے کے باوجود اعتماد سے محروم رہا۔ ادھر بلال نیازی کا دل چاہا کہتے، یہ گزرگاہ تو نہیں ہے، اور گزرتے ہوئے فون کی گھنٹی پر فون اٹھانے والا کم از کم دوسری تیسری بیل پر پہنچتا، مگر اس نے ذرا کا خیال ترک کرتے ہوئے کہا، حیا میری الجھن تب سے ہے جب پہلی دفعہ میں تمہارے گھر آیا تھا۔ یاد ہے نا، کمانڈر صاحب نے انوائٹ کیا تھا ہم لڑکوں کو۔ وہی محبت کے موضوع پر بحث چھڑ گئی تھی، اور شامر خان نے محبت کو بیکار اور بے حقیقت شے کہا تھا، اور بقول ان کے ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے محبت کا ڈھونگ رچاتا ہے، اور بھی جانے کیا کچھ۔ حیا میں حیران ہوں کہ سال بھر ہوا ہے تم دونوں کی شادی کو، اور ایسی پھیکی اور بدمزہ باتیں۔ بلال کی باتوں نے اس کے خلفشار کو اور بھی بڑھا دیا، مگر وہ اس چھت تلے پھیلی کبیدگی اور کشیدگی کو خود تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو یوں ہی عام سی بات کر رہے ہوں گے۔ عام سی باتوں سے ہی انسان عیاں ہو جاتا ہے۔ انسان کے اپنے احساسات، اس کے جذبات ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اگر خود کسی کی محبت میں گرفتار ہوں، کسی کو چاہتے ہوں، تو محبت کو بیکار اور فضول سی چیز خیال کریں۔ جس طرح اگر کسی کو موسم سہانا لگ رہا ہے تو وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا مذاق میں بھی کہ آج موسم سخت فضول ہو رہا ہے، یا کوئی بہت خوش ہو تو عام سے انداز میں بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا دل دکھی ہے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ یا اس نے جلدی سے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئیں، پھر ان میں پانی اترنے لگا۔ اس کے پاس بلال کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، یا پھر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کے دل کے اندر پکتا لاوا باہر نہ آ جائے، مگر وہ بلال ہی کیا جو ہار مان جائے۔ گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس نے سخت بیچارگی آمیز کرب کے ساتھ ریسیو کیا۔ دیکھو بلال، بات سنو حیا، تم خوش نہیں ہو بالکل بھی، یہ میرا وہم نہیں ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان ٹھٹر کر رہ گئی۔ تم سب سے تعلق توڑے بیٹھی ہو، انکل آنٹی گوگی، جانتی ہو میں نے آنٹی اور انکل سے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ ان کے استفسار پر کہہ دیا ہے کہ حیا کی پوسٹنگ اس شہر میں ابھی ہوئی ہے اور اس کا فون سیٹ نہیں ہوا ہے، وہ اپنے نئے گھر کی سیٹنگ میں مصروف ہے۔ کس قدر ظالم ہو حیا تم۔ بلال اب باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ پر اتر آیا۔ اس کی خاموشی نے بلال کے سارے وہموں کو یقین میں بدل دیا تھا۔ دکھ کہنے سے ہلکا ہو جاتا ہے حیا۔ اس کی سسکیاں بہت آہستگی سے اس کے کانوں سے ٹکرائیں تو اس نے بے حد اپنائیت اور نرمی سے دلاسا دینے والے انداز میں کہا، گوگی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، چلو تم ایسا کرو، اسے ہی فون کر لو، اس سے باتیں کر کے شاید تمہارا کوئی بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تم۔ بلال جانے کیا کہتا رہا۔ اس کے دماغ میں چکر چلنے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا تھا، وہ دریا جس کی طغیانی کو وہ اب تک روکے ہوئے تھی۔ بلال نے زبردستی اسے گوگی کا کانٹیکٹ نمبر لکھوایا۔ گوگی، اس سے بھلا وہ کیا بات کرے، اور آخر کیوں کرے؟ یہ کوئی فلمی سٹوری تو نہیں تھی کہ گھر گھر سنائی جاتی، یہ اس کی اپنی ذاتی زندگی تھی، اچھی یا بری۔ اور پھر گوگی کی ایک فاش غلطی نہیں تو اس کی زندگی میں یہ زہر گھول دیا تھا، مگر اسے گوگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر کہ اس کی محبت میں جان دینے والی حیا شامر خان کی آنکھوں میں مشکوک کردار بن کر رلتی پھر رہی ہے۔ اسے اپنا پورا وجود ہی چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بڑا طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ وہ وہیں قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ دن اس کی زندگی کے بھرپور دن تھے، وہ مسرور اور شاداں تھی۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اس کی سسرالی رشتہ دار واحد نند سمیہ آپا کو اب اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کر کے واپس کینیڈا جانا تھا، اور یوں حیا اپنی تیاریوں میں لگ گئی۔ ایگزام سے فارغ ہونے کے بعد تو گوگی نے بھی شکل نہیں دکھائی۔ کس قدر بے مروت اور طوطا چشم لڑکی ہے یہ گوگی، دیکھا بلو؟ پلٹ کر پوچھنے نہیں آئی کہ شادی سر پر ہے، کسی ہیلپ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہ سخت جھنجھلا رہی تھی۔ دن جس تیزی سے گزر رہے تھے وہ اتنی ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی تو اپنی کوئی بہن بھی نہیں تھی، ایسے میں وہ جی بھر کر گوگی کو کوستی۔ اس دن پھپھو سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے یہ نوید سنائی کہ گوگی شاپنگ پر نکلی اور واپسی پر تمہاری طرف آئے گی، رات دیر ٹھہرے گی تمہارے پاس۔ وہ خوش ہو گئی کہ چلو اس بے مروت کو خیال تو آیا، مگر شام کیا رات اتر آئی، وہ بے مروت لڑکی نہ آئی۔ اس نے سوچا وہ فون کر کے اسے خوب کھری کھری سنا دے، مگر بلال نے اسے روک دیا۔ بھئی وہ بڑی اونچی چیز ہو گئی ہے، گاڑی اڑاتی پھرتی ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں لنچ اور ڈنر ہوتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ بلال بھی اس کا سدا کا دشمن تھا، اسے ہمیشہ گوگی کی بے پناہ آزادی سے بیر تھا، اور گوگی جان کر اسے چڑھانے کو آزادی نسواں کا نعرہ مار کر اس کے پاس سے گزرتی تھی۔ فجر کے قریب اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اسے وہم محسوس ہوا، بہت ہی ہلکی ہلکی ڈور بیل بج رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں جھانکا، تب اسے لابی میں گرل کے پاس گوگی دکھائی دی۔
اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور جلدی سے اسے ساتھ گھسیٹتی اس کے کمرے میں لے آئی۔ وہ کنگ سی تھی گوگی کی آمد پر، پھر اس کا رویہ۔ اس نے دیکھا گوگی کے چہرے سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی، آنکھوں میں ایک خوف تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا لاک بھی لگا دیا تھا۔ گوگی، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ وہ بالآخر بول پڑی۔ تب وہ اس کے پیروں کے پاس قالین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رو پڑی۔ گوگی، اس کا دل انجانے خوف سے لرزنے لگا۔ پھپھو، پھپھو، انکل تو سب خیریت سے ہیں نا؟ اس کا معصوم ذہن بس یہیں تک پہنچ پایا، مگر گوگی کا چہرہ اس کی وحشتناکی تو اور ہی کہانی سنا رہی تھی، جسے سمجھ کر وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شدت کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ ڈراؤنا خواب نہیں تھا کہ آنکھیں کھلنے پر گم ہو جاتا، حقیقت اپنی پوری صفاقی کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ گوگی کہہ رہی تھی، میری بات سنو حیا، تمہارے علاوہ اور میں کسے اپنے اجڑنے کا دکھ سنا سکتی ہوں؟ میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ وہ پھٹ پڑی، جھٹکے سے اپنے دونوں پیروں کو اوپر کر لیا۔ منصور سے تمہارا افیئر کب سے چل رہا تھا؟ تم نے مجھ سے چھپایا، تم اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرتی رہیں، پارکوں میں گھومتی رہیں، مجھے تم نے کبھی نہیں بتایا۔ یہ بلال سے معلوم ہوتا رہا مجھے۔ اس کی آنکھیں رنج سے انگارہ ہو رہی تھیں، وہ اب بھی بے یقین سی تھی، مگر گوگی نے اس کے سارے اندیشے یقین میں بدل ڈالے۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ شاید میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہے، مگر اب نہیں چھپا سکتی حیا۔ منصور نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کہا تھا صرف ڈنر کریں گے، مجھے نہیں خبر تھی کہ اس نے کمرہ بھی بک کروایا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں، صرف باتیں کریں گے، وہ باتیں جو لاؤنج میں نہیں ہو سکتیں۔ یہ کہہ کر گوگی نے پلکوں کے ہمراہ سر بھی جھکا لیا۔ ایک تیز سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ مجھے اس بات پر اب اعتبار آیا کہ مرد اور عورت تنہا ہوں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں محبت کے آگے ہار گئی۔ شٹ اپ گوگی، شٹ اپ! وہ تڑک کر چیخی۔ اس کے وجود میں گویا چنگاریاں پھوٹ پڑیں۔ اس کی سگی پھوپھی زاد، اس کے خاندان کا یہ خون اتنا گھٹیا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ محبت نہیں، ہوس کہو، نفس پرستی کہو گوگی، محبت اسے نہیں کہتے۔ محبت اور ہوس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو قائم رکھنا ہی در حقیقت محبت کی معراج ہے۔ تم اتنی نادان اور کم فہم نہیں ہو گوگی کہ منصور نے جس طرح کہا تم کرتی گئیں۔ اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ہاں، دھوکہ تم نے اپنی خواہش سے کھایا ہے۔ تم یہ کر گزرو گی، اتنی پستی میں اتر جاؤ گی گوگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ غم و غصے سے کانپنے لگی۔ اسے اپنے قریب بیٹھی گوگی غلاظت کا ایک ڈھیر لگی۔ وہ یکدم بیڈ پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی تو گوگی مارے شرمندگی کے کٹ کر رہ گئی۔ اس نے حیا کے پیر تھام لیے۔ اس طرح تو مجھے ذلیل مت کرو حیا، اس سے تو اچھا ہے تم زہر لا دو، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو۔ مرنا تھا تو وہیں اسی ہوٹل میں جان دے دیتی۔ تم نے پھپھو جان اور انکل کے اعتماد کا خون کیا ہے گوگی، جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے محض لاڈ پیار میں تمہیں آزادی دی، تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ وہ گوگی کو بھڑکتی آگ جیسی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ حیا، فار گاڈ سیک، مجھے اپنے لفظوں سے زخمی مت کرو، مجھے لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ خدا کے لیے حیا، مجھ پر رحم کرو، ایک تم ہی تو ہو میرا سہارا، میری ہمدرد، میری رازداں، میری دوست۔ وہ اس کے پیروں پر چہرہ رکھ کر بلکنے لگی۔ میں بہک گئی تھی، بشری کمزوری نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، میں پشیمان ہوں حیا۔ وہ اس کے پیر چھوڑ کر بیڈ کی لکڑی کے فریم پر سر ٹکرانے لگی۔ حیا نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ وہ سخت دل گرفتہ سی ہو کر آنسو بہاتی اسے مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیا کا دل کرب کی اتھاہ میں ڈوب گیا۔ تم معافی اور رحم کے قابل ہو بھی اور نہیں بھی گوگی۔ اس نے آہستگی سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ گوگی سسکیاں بھرتی رہی۔ اٹھو گوگی، وضو کرو، نماز پڑھو، اور پہلے اللہ سے معافی مانگو اور خود کو سنبھالو۔ میں نہیں چاہتی کہ اتنا بڑا صدمہ پھپھو جان کو ملے، ہمارا خاندان لمحہ بھر میں بدنامی کے کوٹھے پر چڑھ جائے۔ مجھے اپنی ہی نہیں، اس خاندان کی عزت بھی بہت عزیز ہے۔ اٹھو پلیز، خود کو سنبھالو، ابھی ناشتے پر سب کا سامنا کرنا ہے۔ وہ وضو کر کے اس سے کہہ رہی تھی، پھر نماز کی چادر اوڑھ کر جائے نماز پر جا کھڑی ہوئی۔ ناشتے پر گوگی کو دیکھ کر سب نے حیرت ظاہر کی۔ بلال کی نظریں گوگی کے اجڑے چہرے پر کتنی دیر مرکوز رہیں۔ میں رات ہی آ گئی تھی آنٹی، دراصل آپ سو رہی تھیں، اسی لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے نظریں جھکا کر سب کو مطمئن کر دیا، مگر بلال سے نظریں ملیں تو پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اس نے دو چار نوالے حلق سے اتارے اور چائے کا مگ اٹھا کر ڈائننگ روم سے نکل گئی، اور پھر حیا کو بھی بتائے بغیر نیازی ہاؤس سے چلی گئی۔ یہ گوگی کو کیا ہوا ہے؟ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ بلال اس کے پاس چلا آیا۔ وہ لابی کے صوفے پر افسردہ سی بیٹھی تھی،
بلال کے یکدم سامنے آ جانے اور استفسار پر سٹپٹا گئی۔ نن نہیں تو، اور بلال چند ثانیے گمسم اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے لابی سے نکل گیا۔ وہ پھپھو کے گھر آئی تو گوگی اسے اپنے کمرے میں برسوں کی بیمار نظر آئی، ملگجے کپڑوں میں بیڈ پر کسی بوسیدہ کتاب کی طرح پڑی تھی جس کا ورق کٹا پھٹا ہو۔ حیا، عورت کا اٹھا ہوا ایک غلط قدم اسے کتنی پستی میں گرا دیتا ہے، اسے کتنا بے اہمیت بے حیثیت کر دیتا ہے، یہ مجھے اب معلوم ہوا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر سسک پڑی۔ حیا چپ چاپ اس کے پاس آ بیٹھی، اسے لگ رہا تھا اس کے پاس تسلی کے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ وہ اس کے قریب بیٹھی اس کی درد و کرب میں ڈوبی سسکیاں سنتی رہی، خود اس کا دل کرب کی اتھاہ میں ڈوب رہا تھا۔ وہ فطرتاً نرم دل لڑکی تھی، اور پھر گوگی کو تو وہ بہنوں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا اور اسے زور و شور سے رونے دیا۔ بہت رو چکنے کے بعد اس نے پیار سے اس کے آنسو پونچھے۔ جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ گوگی، اب آگے کا سوچو۔ گوگی نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آگے کا اب کون سا راستہ رہ گیا ہے میرے لیے؟ اب سوچنے کو کیا رہ گیا ہے حیا؟ نہیں گوگی، سوچنا تو ہے نا، ایسی باتیں زیادہ عرصے راز نہیں رہ سکتیں۔ تم منصور سے کہو وہ جلد از جلد اپنا پرپوزل بھیجے۔ اس نے کہا تو گوگی کے چہرے پر بجھے چراغ کا سا دھواں پھیل گیا، اس کی آنکھوں میں حزن کی آمیزش شدید ہو گئی۔ اسے حیا کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ بات ہوئی تھی میری منصور سے، کیا کہتا ہے وہ؟ وہی جو اسے کہنا چاہیے، شادی سے اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کے بقول مجھ جیسی آسانی سے حاصل ہو جانے والی لڑکیاں دل لبھا سکتی ہیں، گھر نہیں بسا سکتیں، دل میں اتر سکتی ہیں، آنگنوں میں نہیں۔ وہ کہہ کر اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ حیا کا دل غم سے شک ہونے لگا، اذیت کا احساس اس کی رگ رگ کو کاٹنے لگا۔ گوگی کی دن بدن گرتی صحت نے اسے سخت پریشان کر دیا تھا۔ پھپھو الگ پریشان تھیں، اور وہ خود اپنی شادی کی تیاریاں بھول بھال کر گوگی کی فکر میں لگی ہوئی تھی، اس کا غم دور کرنے کا سوچتی رہی۔ کبھی سوچتی اسے خود منصور سے رابطہ کر کے اسے شادی پر راضی کرنا چاہیے، اور اس نے ایک بار ایسا کرنا چاہا تو گوگی نے سختی سے منع کر دیا۔ اس قدر ذلت میں مجھے مت دھکیلو حیا، وہ کہتی تو وہ تڑپ جاتی، مگر کوئی حل سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ایسے میں اس کی واحد سسرالی رشتہ دار بڑی نند سمیہ آپا کا شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں آنا جانا لگا ہوا تھا، مگر وہ انہیں بھی اچھی طرح کمپنی نہیں دے پا رہی تھی۔ کئی بار شامیر خان کا فون آیا، مگر وہ یا تو ملازمہ کے ہاتھوں اپنی غیر موجودگی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی، کبھی خود اٹھاتی تو ہوں ہاں سے زیادہ باتیں نہ کر پاتی۔ اس دن وہ بہت سوچ بچار کے بعد بلال کے پاس چلی آئی اور اس کے سامنے گوگی کا پرپوزل رکھا تو گویا وہ تو جلتے تندور پر جا بیٹھا۔ اس نے اتنے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، میں خاموش ضرور ہوں مگر اندھا نہیں ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ اس غلاظت کے ڈھیر کو تم میرے سر تھوپنا چاہتی ہو، اس گناہ کی پوٹ کو میں اپنی عزت بنا کر اس کا بھرم رکھ لوں۔ کس قدر خود غرض لڑکیاں ہو تم دونوں۔ وہ جیسے توپ کا گولہ ہو رہا تھا۔ حیا شرمندگی سے کٹ کر رہ گئی تو گویا بلال سب جانتا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں مگر اس کی لال انگارہ اور تیغ سیف نظروں سے گھبرا کر جھکا دیں۔ وہ بہت پشیمان ہے بلو، وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ پشیمان؟ حیا علی خان، گوگی کوئی پاکیزہ ہستی کا نام نہیں ہے جو لمحہ بھر کے لیے بہک گئی تھی۔ اس جیسی بے باک آوارہ اور بدچلن لڑکی نہ دھوکہ کھا سکتی ہے نہ پشیمان ہو سکتی ہے۔ تم نہیں جانتی اسے جتنا میں جانتا ہوں۔ مردوں سے ستائش حاصل کرنے، ہائی سوسائٹی کے طور طریقے اپنانے، ماڈرن اور نیم انگریز بننے کا انجام یہی ہو سکتا ہے، اور اسے اپنے اس انجام سے یقیناً کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ تم جتنی پریشان ہو وہ خود اتنی پریشان ہرگز نہیں ہوگی۔ شٹ اپ بلو، وہ بلال کی اس زہر افشانی پر کنگ تھی، پھر پھٹ پڑی۔ تم اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ مائی گوڈنس، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے نفرت کرنے کی اس سے؟ نفرت اور محبت کے جذبے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی تعلق ہو۔ مجھے اس لڑکی سے کیا واسطہ، بس وہ میرے خاندان کی ایک فرد ہے، جان پہچان ہے، اس سے زیادہ میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ شانے اچکا کر جانے لگا تو وہ بھاگ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جیسی بھی تھی بلال، مگر اب نادم ہے، یقین کرو۔ وہ ندامت سے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی ہے۔ تم اسے ایک نظر دیکھو، پہچان نہیں پاؤ گے کہ یہ وہی ہنسنے ہنسانے والی گوگی ہے۔ یقین کرو بلال، اور پھر خدا بھی تو معاف کر دیتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ چلو مان لیا وہ پشیمان ہے، نادم ہے، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ حیا نے بڑی بے بس سی نظر اس پر ڈالی، پھر دوسرے لمحے اپنی ساری ہمتیں ایک بار پھر جوڑ کر بولی، بلو اسے ذہنی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ اب کسی ایسی جگہ شادی پر راضی نہیں ہوگی جہاں عمر بھر اس خوف سے اس کا دل کانپتا رہے کہ ماضی کی اس غلطی کی دھمک اس کے شعور تک نہ پہنچ جائے۔
وہ عمر بھر ذہنی ٹینشن میں رہے گی، مگر تم تو جانتے ہو۔ پلیز اسے دل سے معاف کر کے اسے اپنا لو بلال، تمہیں میری قسم۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ بیٹھی۔ بلال کا دل چاہا اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دے یا توپ کے دہانے پر لگا کر کہیں داغ دے۔ اس کا دماغ غصے سے جھنجھنا اٹھا۔ تم حیا، میرا دل چاہتا ہے تمہیں شوٹ کر دوں۔ وہ ضبط کرتے ہوئے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ نہیں بلو، تمہیں میری قسم، میری جان کی قسم، اس دوستی کا واسطہ جو تمہارے میرے بیچ میں ہے۔ وہ اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اسٹاپ اٹ نانسنس، مت دو مجھے واسطہ اس بے حمیت بے غیرت لڑکی کے لیے۔ ہٹ جاؤ حیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرے دل میں جو تمہاری عزت، جو محبت اور احترام ہے وہ ختم ہو جائے اس سے پہلے چلی جاؤ اس کمرے سے، اور آئندہ۔ نہیں بلال، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ وہ ہٹ درمی سے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اگر تم نے اقرار نہیں کیا تو دیکھ لینا، میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ ارے جاؤ، کوئی مرتی ورتی نہیں ہو۔ اس گندگی کے لیے اپنی زندگی کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اس کے لیے یہ کون سی نئی بات ہوگی؟ اس سے پہلے بلال کی بات پوری ہوتی، اس نے پوری طاقت سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ ثبت کر دیا۔ بلال ہکا بکا رہ گیا۔ ان دونوں کی دوستی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اذیتناک خاموشی میں گھر کر رہ گئے تھے۔ پھر اچانک وہ پلٹی اور بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ اس قدر دل گرفتہ اور ٹینس ہو رہی تھی کہ اس نے اسٹور میں جا کر خطرناک انسیکٹیسائڈ کی بوتل منہ سے لگا لی۔ وہ تو ملازم لڑکی نے دیکھ لیا اور چیخ مار کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا۔ بلال بے یقینی سے کنگ رہ گیا۔ وہ پاگل لڑکی ایسا انتہائی قدم اٹھا لے گی؟ گوگی کی محبت میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی اپنی شادی میں صرف 25 دن رہ گئے تھے اور وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ پورا گھر پریشان اور حیران تھا۔ سمیہ آپا حیا کی نند ہاسپٹل میں بھاگی بھاگی آئیں۔ انہیں اطلاع ڈاکٹر شرجیل سے ملی تھی، جو شامیر کا بیسٹ فرینڈ تھا اور حیا کو اس کے منگیتر کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ غلطی میں انسان تھوڑی مقدار میں پی لے، یہ کھٹاکھٹ اتنا بہت سارا چڑھا لینا ڈاکٹر شرجیل کی سمجھ میں آتا نہ آتا۔ شامیر خان ضرور بہت کچھ سمجھ گیا تھا کہ سراسر خودکشی کی کوشش کی گئی تھی، مگر مصلحت کے تحت وہ چپ تھا۔ یوں بھی اپنے شکوک و شبہات کو وہ ابھی خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے حیا کی طبیعت سنبھلی تھی۔ گوگی کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ حیا کی اس دیوانگی پر رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ کیوں کیا یہ سب؟ حیا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ بلال نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ میں نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہے۔ تم اسے کیوں دوش دیتی ہو؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو ایسا ہی کہتی۔ حیا گہری مزمل سانس کھینچ کر چھت کو گھورنے لگی۔ بلو ہے کہاں؟ اس نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ آیا تھا کئی بار جب تم بے ہوش تھیں۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تو امی اور پاپا اس کا بے حد خیال رکھنے لگے۔ ممی کو تو اب بھی شک تھا کہ اس نے غلطی سے وہ خطرناک اسپرے کی بوتل منہ سے نہیں لگائی تھی۔ وہ انہیں بار بار یہ یقین دلاتی رہی تو وہ چپ ہو گئیں۔ پھر اس کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے بلال نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اس نے منصور سے رابطہ قائم کر کے اسے آخر کار گوگی سے شادی پر رضامند کر لیا ہے اور وہ آج شام اپنا پروپوزل بھیج رہا ہے۔ وہ مارے خوشی کے بلال سے لپٹ گئی اور خوب روئی۔ پاگلے! بلال اس کے سر کو تھپک کر رہ گیا۔ چونکہ پھوپھو سے گوگی کی بیماری چھپی نہ رہ سکی تھی، وہ ماں تھیں، بھلا کیسے نہ جان پاتیں؟ کھلکھلانے والی گوگی کی یہ تبدیلیاں، پھر حیا کی خودکشی۔ ان کے پاس تو اب منصور کے رشتے کو ٹھکرانے کا کوئی سوال ہی نہ تھا، بلکہ وہ تو اس حد تک سنجیدہ تھی کہ جلد از جلد گوگی کو رخصت کر دینا چاہتی تھیں۔ 4 دن میں منصور کا پروپوزل قبول کر لیا گیا تھا۔ گوگی بے حد خوش تھی، اور جب گوگی خوش ہو تو حیا کیسے مسرور نہ ہوتی؟ سب اس کی شادی کو انجوائے کر رہے تھے، اور وہ خود اب شامیر خان کے بارے میں آنے والے سہانے دنوں کی آہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہر فنکشن کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب اس کے دھڑکتے دل کے ساتھ کانپتے قدم شامیر خان کے آنگن میں اترے تو کتنے ہی روپیلے خواب اس کی خوشنما آنکھوں میں سجے تھے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ مگر اسے احساس ہوا کہ دھنک موسم کے سارے رنگ تو اس پار ہی رہ گئے ہیں۔ وہ خالی دامن لائی تھی خوشیوں سے بھر لینے کے لیے، مگر کیا خبر تھی وہ خالی ہی رہ جائے گا۔ کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سی چھاؤں کے لیے اتنا طویل سفر طے کیا، کتنے درخت پیچھے چھوڑ آئے۔ رفاقت اتنی جاں فزا نہیں ہوتی جتنی جدائی جاں سوز ہوتی ہے۔ لوگ جدا ہو جاتے ہیں تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ لوگوں کا بدلنا بھی تو جدائی ہی ہے نا۔ دکھ کے سمندر بنائے جس نے میرے لیے، عجب شخص تھا، کہنے کو میرا اپنا تھا۔ ادھر شامیر خان اس قدر ڈپریشن کا شکار تھا کہ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔
رفاقت میں آدمی ہمہ جہاں شامل نہ ہو تو وہ سراب ہے۔ سر آپ نے مجھے بلوایا ہے، بلال نیازی سلوٹ کر کے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے تپتے خیالوں کے صحرا سے نکلتے ہوئے اسے سلگتی آنکھوں سے دیکھا اور جیسے ذہن کی تنابیں کستی چلی گئیں۔ ہاں میں چاہتا ہوں تم اپنا ٹرانسفر کروا لو، کہیں بھی مگر اس شہر سے دور۔ وہ بغیر تمیز افسرانہ لہجے میں بولا۔ جی سر، بلال گڑبڑا گیا۔ یہ جملہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، اور پھر ابھی 2 ماہ ہی تو ہوئے تھے اس سے یہاں پوسٹ ہوئے۔ اس نے ونگ کمانڈر کے چہرے پر غیر معمولی پن محسوس کر لیا تھا۔ بلال احمد، تمہیں اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا یا پھر مجھے ہی چلے جانا ہوگا۔ میں مزید اذیت اب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کرسی سے اٹھا، میز کے گرد گھوم کر دروازہ بند کر کے اس کی طرف آیا۔ تم دونوں نے میری زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیا ہے۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ بولو، کیوں تم نے حیا علی کو میری طرف دھکیل دیا جبکہ وہ تمہاری دسترس سے دور نہیں تھی؟ چاہتے تو تم اسے بآسانی حاصل کر سکتے تھے۔ پھر یہ کون سی چال چلی ہے؟ کون سی بازی جیتنا چاہتے ہو اس طرح؟ اس کی آواز سے شعلے نکل رہے تھے۔ بلال ہکا بکا شامر خان کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ میری پوری زیست میں کانٹے بھر دیے ہیں اس لڑکی نے۔ لوٹا ہے اس نے مجھے محبت کے نام پر، اور مجھ جیسا احمق شخص شاید اس روئے زمین پر نہیں ہوگا جو اس جیسی بد کردار۔ اسٹاپ اٹ سر، بلال بے اختیار ہو کر چلایا تو شامر خان نے اسے تیز سفت نظروں سے گھورا۔ چلاؤ مت، آہستہ آواز رکھو۔ سوری سر، مگر آپ کس بنیاد پر یہ سارا الزام لگا رہے ہیں مجھ پر اور اپنی مسز پر؟ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا مگر غم و غصے کو وہ کنٹرول نہ کر پایا۔ اس کے دماغ کی رگیں چٹکنے لگی تھیں اس غیر متوقع حملے سے۔ شامر خان نے بڑی استہزئیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا مگر بڑی خود آزار سی کیفیت طاری تھی اس پر۔ بنیاد بتاؤں تمہیں؟ اتنے معصوم اور کم فہم نہیں ہو بلال احمد۔ اس طویل پلے کا اب اینڈ ہو جانا چاہیے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ سوری سر، میں آپ کی باتیں اب بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ کھل کر بات کریں، وہ ضبط کرتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں بولا تو شامر خان نے اس کے شانے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں احمق ضرور ہوں مگر اتنا نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں اب تک خاموش تھا مگر اب سب کچھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے میرے لیے۔ کیا میں نہیں جانتا حیا کا جھکاؤ تمہاری طرف رہا ہے؟ تمہاری برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا، دیوانوں کی طرح تمہاری پسند کے گفٹس اور کارڈز خریدنا، اور انگیجمنٹ پیریڈ میں اس کا مجھ سے کترانا جسے میں شرم پر محمول کرتا رہا۔ مگر میری آنکھیں تو اس دن کھلیں جب شادی سے صرف 3 ہفتے پہلے اس نے خودکشی کی کوشش کر ڈالی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایسی نظروں سے بلال کو دیکھا کہ وہ لرز کے رہ گیا۔ اس کے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئیں۔ جہاں اس کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، جو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، شامر خان اپنے شکوک کے ساتھ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ فوری طور پر وہ کچھ بول بھی نہ سکا۔ قوت گواہی ہی صدمے نے سلب کر لی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کی محبت کو اپنے وجود کا حصہ بنائے ہوئے ہوں، دل میں جس کی محبت کے گوہر آبدار کو سمیٹے ہوئے ہوں، وہ محض کنکر ثابت ہوگی میرے لیے، محض کنکر۔ اس نے خود کو کرسی پر گرا لیا۔ مجھے اس کا خالی وجود نہیں چاہیے۔ میں کاروباری شخص نہیں ہوں بلال نیازی، مگر اتنا خسارے کا سودا کیسے کر لوں کہ اسے میں ٹوٹ کر چاہوں، اپنے خیالوں اور تصورات میں جگہ دوں اور وہ کسی اور کی یاد میں آنسو بہاتی رہے؟ آپ نے اس سے اس سلسلے میں بات کی ہے؟ پوچھا کبھی آپ نے اس کی خودکشی کا جواز؟ بہت دیر بعد بلال بولا تو وہ ہنس پڑا، تلخ سی ہنسی جس نے خواہ مخواہ ہی بلال کو خفیف سا کر دیا۔ نہیں ہے اس کے پاس کوئی جواز، اس کی خاموشی ہی اس کے جرم کا اعتراف ہے۔ بلال چند ثانیہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم اب جا سکتے ہو۔ ہاں مگر سنو۔ وہ کرسی سے اٹھ کر دوبارہ اس کے قریب آیا۔ میں چاہوں تو وہ اب بھی تمہاری زندگی میں آ سکتی ہے مگر میں ایسی حماقت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اپنی چیزیں میں کسی کو نہیں دیتا، چاہے خود توڑ پھوڑ دوں مگر اپنے پاس ہی رکھتا ہوں۔ تم ایئر شو کے بعد یہاں سے چلے جانا، یہی تمہارے اور تمہاری کزن کے حق میں بہتر ہوگا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ بلال تذلیل اور دکھ کا احساس سمیٹے سرت سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے شامر خان کی ذہنی پراگندگی کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا مگر باہر آ کر اسے اپنے تپتے رخساروں کی حدت کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے کوئی طوفان اس کے وجود کو چھوتا ہوا گزر گیا ہو۔ اس سے مزید چلا نہ گیا۔ وہیں زینے پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ گوگی کو اپنے روبرو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے وہ اس کے کھلے بازوؤں میں سما گئی۔ تمہیں یہاں کا پتہ کیسے ملا؟ ایسے اچانک کس طرح چلی آئیں؟ اس کی آواز خوشی اور حیرت کے احساس سے بھر آ گئی۔ تم کوئی دوسری دنیا میں چلی گئی تھی کہ ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ خاموشی اختیار کر کے تم نے سمجھ لیا کہ ہم سب بھی تم سے ناراض ہو کر بیگانہ ہو بیٹھے ہیں؟
خدا کا شکر ہے کہ ہمارا خون سفید نہیں ہوا ہے۔ بلو کی پوسٹنگ یہاں نہ ہوتی تو شاید ہمیں خبر بھی نہ ہوتی کہ آپ جناب اسی شہر میں قیام پذیر ہیں۔ ادھر دیکھو حیا۔ ارے رے بھائی، شکوے تو ہوں گے نا مجھے۔ وہ اس کا سر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ پاگل، دوریوں سے بھی تعلقات ٹوٹے ہیں کبھی؟ دوریاں تو ان رشتوں محبتوں کو اور بھی مضبوط کر دیتی ہیں۔ اور یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ کہاں ہے وہ ونگ کمانڈر شامیر خان؟ میری پھول سی بہن کا ناس مار دیا ہے۔ گوگی اسے لیے صوفے پر آن بیٹھی۔ ایئر شو کی تیاریوں میں وہ بزی ہے نا؟ تم سناؤ، اچانک کیسے یاد آ گئی میری؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، چہرہ دھو کر دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھی، مگر چہرے پر پھیلی سرخی میں حزن کی آمیزش گوگی سے مخفی نہ رہ سکی۔ اس نے پیار سے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو ڈال دیا۔ مجھے بلو نے فون کیا تھا کہ حیا یہاں بہت اکیلی اور اداس ہے، تم آ جاؤ۔ وہ اپنی پوسٹنگ مثال پل میں کروا رہا ہے نا؟ کیا بلو کی پوسٹنگ ہو رہی ہے؟ مگر ابھی 2 ماہ تو ہوئے ہیں اسے یہاں آئے ہوئے۔ پتہ نہیں، مجھ سے تو یہی کہہ رہا تھا۔ خیر تم بتاؤ، تمہارے چہرے پر اتنی ویرانی کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ حیا، معاملہ کیا ہے؟ بلال کے بقول تم اداس ہو، شامیر خان جیسے ہیرو انسان کے ساتھ یہ اداسی یا اکیلا پن کیوں؟ گوگی مزید کچھ کہتی، شامیر خان اندر داخل ہوا تھا، گوگی کو دیکھ کر لمحہ بھر ٹھٹکا، پھر دوسرے پل اس کے سلام کو نظر انداز کرتا بڑے بڑے قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بس چند ساتیں گزری تھیں، مگر ان کا بوجھل پن دونوں کی ناراضگی فاصلے سا بیاں کر گیا گوگی پر۔ وہ شامیر کے رویے اور حیا کے چہرے کی بجھی چاندنی پر متحیر رہ گئی۔ حیا اس کی خاطر مدارت کے لیے اٹھ گئی۔ تب وہ خاموشی سے شامیر خان کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ وہ واش روم سے چہرہ تولیے سے رگڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔ گوگی کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر کئی لکیریں پڑ گئیں۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے کے طریقے آداب ہوتے ہیں، پرمیشن لینا ایٹیکیٹس میں شامل ہے۔ آپ جیسی پڑھی لکھی لڑکی کو تو کم از کم یہ خیال ضرور رہنا چاہیے۔ اس نے اپنی برہمی کا کھلا اظہار کر دیا۔ گوگی ہنس پڑی۔ گھر آئے مہمان سے رسماً اچھے اخلاق سے ملنا، اس کے سلام کا جواب دینا بھی شاید ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جیجا جی۔ اس کا انداز شوخ تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر رخ موڑ لیا اور دراز سے روتھ مین کا پیکٹ نکالنے لگا۔ کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ اس کے مستقل جمے رہنے پر وہ نروٹھے پن سے پوچھنے لگا۔ نہیں، کام تو نہیں، البتہ باس پرس کرنا تھی آپ سے، وہ اطمینان سے کہہ کر اس کے چہرے پر ابھرتی ناگوار لکیروں کو دیکھنے لگی۔ ایسی تر و تازہ حیا رخصت کی تھی آپ کے ساتھ، 1 سال میں آپ نے اس کی ساری شادابی نچوڑ لی، میں تو پہچان ہی نہ پائی کہ یہ وہی پھول جیسی حیا ہے۔ وہ سوچ چہرے کے ساتھ پلٹا۔ یہ سوال آپ مجھ سے نہیں، خود حیا سے پوچھیں کہ اس کی ساری تازگی میں نے نچوڑی ہے یا بلال احمد نیازی کی جدائی نے؟ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا کفل اور دامن میں بدکرداری لے کر آئی تھی۔ وجود میں غم و غصے اور تلخی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو اور آدمی کچھ نہ کر سکتا ہو تو وہ بے بسی سے اندر ہی اندر جھلسانے لگتی ہے، اور شامیر خان بھی جھلستے ہوئے آج وہ لاوا بہا بیٹھا۔ گوگی دھک سے رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بہت دیر بعد وہ غصے اور حیرت سے چیخی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی حیا وہیں جم کر رہ گئی تھی۔ وہ گوگی کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ ان آوازوں پر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہی ہوا جس کا دھڑکا تھا۔ اس میں اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی تو آہستہ سے پردے کے پیچھے سے ہی الٹے قدموں باہر نکل آئی اور دیوار سے لگ کر اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی آواز سنتی رہی۔ اندر سے گوگی اور شامیر کی تیز تیز آوازیں آ رہی تھیں، بھڑکتی شعلوں جیسی، گویا آتش فشاں پھٹ گیا تھا۔ پھر وہ جلدی سے لیونگ روم کے صوفے پر جا کر ٹک گئی، یوں جیسے پیروں میں جان نہ رہی ہو۔ جس کشیدگی اور کبیدگی کو وہ گھر کے ملازموں سے بھی چھپاتی آئی تھی، آج گوگی کے سامنے سب افشا ہو گیا تھا۔ اس کا دل دکھ اور تعصب کی لپیٹ میں آ گیا۔ اچانک گوگی جارحانہ انداز میں شامیر خان کی خوابگاہ سے باہر نکلی اور اس تک پہنچی۔ گوگی! چپ احمق بیوقوف! اس کے لبوں کی جنبش بھی گوگی کی چیخ نما ڈانٹ نے منجمد کر دی۔ وہ اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑے اسے کھینچتی دوبارہ اسی کمرے میں لے آئی، مگر اب اندر کا ماحول انتہائی بوجھل اور ساکت تھا، جیسے ہوا سے محروم چاند پر ہوتا ہوگا۔ شامیر خان ایک طرف بالکل چپ کھڑا تھا، انکشافات کی زد میں آیا ہوا۔ گوگی اسے اندر لا کر اس کے آگے دھکیلتے ہوئے بولی، اس جیسی احمق اور چاہنے والی لڑکی اس روئے زمین پر دوسری نہیں ہوگی۔ شامیر خان! خدایا، مجھے کیا خبر کہ مجھ جیسی نفرت کے قابل لڑکی کے لیے حیا اتنی پرخلوص، اتنی حساس اور محبت کرنے والی ثابت ہوگی کہ اپنی ازدواجی زندگی تک کو داؤ پر لگا دے گی۔ حیا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اصل حقیقت کیوں چھپائی شامیر بھائی سے؟ غلطی میری تھی تو پردہ تم کیوں رکھتی رہیں پھر؟ گوگی صدمے اور کرب سے رو دینے کو تھی۔ حیا کی محبت اور عظمت پر اس کا دل رنج سے کٹنے لگا۔
وہ ساری کہانی خود گوگی کے ہاتھوں شامیر خان کے سامنے کھل چکی تھی، جسے حیا نے مخفی رکھنے کے لیے دکھ اٹھائے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر گوگی کو پھر شامیر کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور ان میں پانی اتر آیا۔ بتایا تو اس وقت جاتا گوگی جب یہ استفسار کرتے، اپنائیت کے احساس کے ساتھ مجھ سے دریافت کرتے، مگر انہوں نے تو مجھ پر پہلی نگاہ ہی شک سے بھری ڈالی تھی۔ میرے خالی دامن میں اعتبار اور اعتماد کے پھول ڈالنے کے بجائے شکوے و شبہات، تلخی اور طنز کے پتھر ڈالے۔ پھر میں دامن سمیٹ کر زبان پر قفل کیوں نہ لگا لیتی، جہاں لفظ بے معنی تھے، جہاں وضاحتیں عبث تھیں، جہاں جذبوں کو رعایت ملنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ شک کے پتھر تو مضبوط سے مضبوط بنیادوں تک کو ہلا ڈالتے ہیں، برسوں کی محبتوں کو بکھیر دیتے ہیں۔ میں تو اس آنگن میں نہیں اتری تھی، ابھی تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا دور آیا تھا، اور پہلے مرحلے پر ہی انہوں نے مجھے بے اعتبار بنا ڈالا۔ آگے میں ان کا اعتماد حاصل کرنے کے جتن کیوں کرتی؟ اس کا لہجہ درد کی تپش لیے ہوئے تھا، اس کے رگوں پہ میں پھر وہی جلن ہونے لگی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک مزمل سناٹا اتر آیا تھا۔ اس سناٹے کی ہیبت کو چند اذیتناک ساعتوں کے بعد گوگی کی آواز نے توڑا۔ جانے کب تک آپ دونوں اس چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہتے؟ اگر آج میں نہ آتی تو؟ خدایا شامر بھائی، قصور آپ کا ہے یا حیا کا؟ بہرکیف اس پر بحث کرنا بیکار ہے۔ اب آپ کے سامنے ساری باتیں کھل چکی ہیں۔ کیا اب بھی آپ کو حیا کی پاک دامنی پر شک ہے؟ پلیز۔ شامر خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کوئی تکلیف دہ جملہ بولنے سے پہلے روک دیا اور حیا کی طرف دیکھا۔ ندامت کی بارش میں اس کا غسیلا تن خو وجود ریت کی طرح گھل گیا تھا۔ اس نے حیا کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو تعصف اور گہرے ملال سے دیکھا اور قدم اس کی طرف بڑھایا کہ وہ پلٹ کر سرت سے کمرے سے نکل گئی۔ ایک برس تک اس نے اس کی خواہشات اور معصوم آرزوؤں کا قتل عام کیا تھا۔ اس طرح ایک معزز پر وہ اسے کیسے معاف کر دیتی؟ شکر کیجئے شامر بھائی کہ تلافی اور مداوع کا امکان ابھی روشن ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک غلطی انسان کو ناقابل تلافی نقصان دے جاتی ہے، وقت کی ڈور ہاتھ سے یوں نکل جاتی ہے کہ تلافی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ شکر کریں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آپ کی ازدواجی زندگی کسی سنگین حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی ہے۔ وہ آپ کی ہے شامر بھائی، اسے منا لیجئے۔ وہ احمق جتنی آپ سے ناراض اور خفا ہے، اتنی ہی شدتوں سے چاہتی ہے آپ کو۔ آپ دونوں جس ڈور میں بندھے ہیں بہت مضبوط ہے، وہ یوں جھٹکے سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ گوگی کے جملوں میں تسلی تھی، حوصلہ مندی تھی۔ وہ اپنے اضطراب کو سمیٹ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ واقعی زندگی کوئی سرائے تو نہیں کہ کوئی آیا، ذرا دیر ٹھہرا اور نکل گیا، اور وہ تو عرصے سے مقیم ہے۔ کیسے نکل جاتی اس گھر سے، اس دل سے؟ وہ میری جائز ملکیت ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر فضا کی خنکی پھیپھڑوں میں اتاری۔ اس کا پورا وجود ایک انوکھی لذت سے سرشار ہو گیا۔ اگر ایک شخص چپکے سے دل کا جزدان بن جائے تو دوسرا کیا کرے؟ اس کا اختیار چھن جاتا ہے نا۔ اس نے بڑی اپنائیت مگر مضبوطی سے اس کا ملائم ہاتھ جکڑ رکھا تھا۔ اپنی ساری کوششیں صرف کر کے بھی وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکتی تھی، مگر پھر بھی کوششیں جاری تھیں۔ ہمارے مابین جو کشیدگی تھی، اس کی وجہ میری محبت کی شدتیں تھیں حیا، اور اب جو غلط فہمی کی دیوار گری ہے تو میں تمہیں اپنی اس بے پناہ محبت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ سے بات بھی کی جائے۔ وہ غصے اور رنج سے بھری ہوئی تھی۔ کتنی انسلٹ کی ہے آپ نے بلال کی بھی۔ وہ میرا پیارا بھائی آپ کے رویے سے ڈسہارٹ ہو کر یہاں سے جا رہا ہے۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، میں اپنا قصور مانتا ہوں، مگر 1 سال تک میں بھی ایک عذاب میں رہا ہوں۔ میری ہنسی، میری خوشیوں کے سوتے خشک رہے ہیں۔ بلیو می حیا، میں گوگی کا احسان مند ہوں، ورنہ تم نے تو زبان نہ کھولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور وہ پاگل سا معصوم سا لڑکا بلال بھی چپ چاپ میری ڈانٹ کھاتا رہا۔ آئی ایم سوری حیا، ایکسٹریملی سوری۔ اس کی زلفیں شانوں پر جھول رہی تھیں اور پھول جیسے چہرے پر یاسیت کی دھن چھائی ہوئی تھی۔ شامیر نے نرمی سے اس کی زلفوں کو سمیٹا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حالے میں لے لیا۔ بہت کچھ سعید کہنا ہے، بہت کچھ دل میں رکھا ہے، بہت سی خاص باتیں ہیں جنہیں اب عام کرنا ہے۔ اس کی آواز یقین دلاتی ہوئی تھی۔ اس کا نازک دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مانوس سی دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جس کی روشنی نے اس کی آنکھوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے اختیار اس سے لگ کر رو پڑی۔ وہ اپنی محبت کے اعتراف سے اس کے جلتے سلگتے دل پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار برسا رہا تھا۔ یا شعر پسند نہیں آیا تو کوئی دوسرا سناؤں؟ ویسے ایک بھی بڑی مشکل سے یاد ہوا ہے۔ دراصل یہ شعر و شاعری میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ایئر فورس کے بندے شاید محبت کے طریقوں سے نابلد ہوتے ہیں، اور کم از کم میں تو خود کو اس معاملے میں قطعی کورا سمجھتا ہوں۔ ہاں میرا دل جذبات کی حرارت سے دہک رہا ہے۔ حیا کامن یار، اتنے آنسوؤں میں تو بہہ جاؤں گا۔
وہ حقیقتاً اس کے بکھر بکھر کر رونے سے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کے آنسو تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آؤ بلال کے پاس چلتے ہیں۔ اس بیوقوف نے شہر چھوڑنے کا ہی نہیں، سروس سے ہی ریزائن ہونے کا سوچ لیا ہے۔ گروپ کیپٹن سہیل کا فون آیا تھا، وہ انہیں اپنا استعفیٰ دے کر اپنے فلیٹ پر چلا گیا ہے۔ شاہمین نے ندامت سے بتایا، ہاں وہ ایسا ہی ہے، جذباتی، ہاں تمہاری طرح۔ گوگی اس لیے حفظ ماتقدم کے لیے وہاں پہنچ گئی ہے، مبادا تمہاری طرح خودکشی کرنے نہ بیٹھ جائے۔ خدا نہ کرے۔ وہ دہل کر اس سے دور ہٹ گئی، پھر اپنے چہرے کو اپنے ہی دوپٹے سے پوंچھنے لگی۔ تب شامیر نے اپنا رومال اس کی طرف بڑھا دیا۔ حیا، مجھ میں بھی عام انسانوں جیسی ہی بہت سی بشری کمزوریاں اور خامیاں ہیں۔ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، کبھی غلط فہمی پر چپ نہ رہنا۔ نفرت اور غلط فہمی کا خضر و پودہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشیاں ہمارے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ وضاحتوں کی ضرورت، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ایک مرد بہت چاہنے والا بھی ہو تو اس کا دل عورت جتنا وسیع اور ظرف سمندر جتنا نہیں ہوتا، خاص کر وہ مرد جو بیوی پر مکمل تسلط اور اپنا حق سمجھتا ہو، اس سے صرف اور صرف اپنی ملکیت خیال کرتا ہو۔ میری طرح بہت محبت کرنے والا مگر غصیلا، میری بشری کمزوریاں سمیت مجھے قبول کر لو۔ حیا، یوں بھی اس ارض سما میں ہمارے دل کے علاوہ کہیں جگہ نہیں جہاں میری محبت اور خود میں سرتاپا سما سکوں۔ اس نے بہت پیار اور پورے استحقاق سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا کو محسوس ہوا جیسے دل کے اندر دھنک ہی دھنک پھیل گئی ہو۔ ہاں بھلا، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے اس کی تمام بشری کمزوریوں اور خوبیوں کے ساتھ نہ چاہیں، پھر ہوس اور محبت میں فرق ہی کیا رہ جائے؟ محبت کی خوشی تو ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرنے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے محبت آمیز نظروں سے اپنے چاہنے والے کو دیکھا۔ وہ لینیو تانگ کی نظم کا مصرع گنگنا رہا تھا، جب ہوائے بہار چلتی ہے تو دل کی کلی بھی کھلنے کو بے تاب ہو جاتی ہے۔ یہ خوبصورت ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔